قال الله عز وجل في كتابه العظيم ألا له الخلق والأمر وقال الله عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وقال الله عز وجل نحن خلقناكم فلولا تصدقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، ہم اس وقت اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھے ہیں. نماز ادا ہوئی ہے، اگلی نماز عشاء کی نماز ہے. ہم اس وقت بھی مسجد میں آ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر ہم میں سے ہم سبھی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ارادے سے کہ ہم اب سے لے کر کے عشاء تک یہیں بیٹھیں گے، تو ہم پہلے اپنی نیت واضح کر لیں، طے کر لیں اور اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں. سیدھی سی بات ہے، بیان کرنے والا بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو دینی کی بات بیان کرنی ہے، اور سننے والے بھائی دین کی بات سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں، اس میں اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا. تو بالکل واضح ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نیت کلیئر کر لیں تو اس کو اور واضح ہو جانا چاہیے. میں ایک مثال کے ذریعے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، زندگی میں بیماری آتی ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس وقت اس کا انٹینشن، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو جواب آئے گا نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ڈاکٹر بہت اچھی طرح سے میرا چیک اپ کرنا چاہیے اور ڈائیگنوز ہو جانا چاہیے کیا تکلیف ہے. اس کے بعد پھر دوائی وہ صحیح دینا چاہیے، اور وہ دوائی مجھے پابندی کے ساتھ کھانی ہے، اور ساتھ میں جس چیز کا وہ مجھے پرہیز کہے گا اس کا مجھے پرہیز بھی کرنا ہے. یہ دنیا کے ہر پیشنٹ کا، چاہے وہ پڑھا لکھا بہت زیادہ ہو یا بالکل ہی پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن ہر پیشنٹ کا مزاج، اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، چیک اپ صحیح ہو جانا چاہیے، بیماری ڈائیگنوز ہو جانی چاہیے، پھر جو دوائی وہ مجھے کھانے کو کہیں گے مجھے کھانی، چاہے وہ مجھے کڑوی لگے، چاہے میٹھی لگے، چاہے مہنگی ہو جائے، چاہے باہر سے منگوانی پڑے، چاہے کچھ کرنی پڑے، دوائی مجھے کھانی ہے. اور جس چیز کا وہ مجھے پرہیز بتائے گا مجھے اس کا پرہیز کرنا ہے، چاہے اس چیز کا مجھے پرہیز کرنے کو کہے جو میں بہت شوق کے ساتھ آج تک کھاتا رہا ہوں، یا جس کی مجھے بڑی طلب رہتی ہے، جس کی مجھے بہت عادت ہے. لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا پرہیز کرنا پڑے گا تو کرنا ہوگا. مثلا فرض کیجئے کسی انسان کو آئس کریم کھانے کا بہت شوق اور عادت ہے، یا کولڈ ڈرنکس پینے کی عادت ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بند کرنا پڑے گا. تو اس وقت آدمی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو بہت شوق ہے یہ سب کھانے کا اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر کہے گا مجھے چھوڑنا ہے، چاہے اپنے آپ سے مجھے کتنا ہی لڑنا پڑے، چاہے اپنے آپ کو مجھے کتنا ہی کنٹرول کرنا پڑے. بالفرض خدا خاص کسی کو اسموکنگ کی عادت ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی چھاتی یا آپ کے گلے میں کچھ نامناسب بیماری کے آثار پائے جا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ایک ایسی بیماری سٹارٹ ہو گئی ہے جس بیماری کو لوگ کہا کرتے ہیں الٹو دود، جس بیماری کو لوگ کہا کرتے ہیں خدا نخواستہ کینسر کی بیماری، تو اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں، آپ اسموکنگ بند کر دیں. تو کوئی بیمار ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے سگریٹ پیتے ہوئے، آج میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. چھوڑنا مشکل ہے لیکن چھوڑے. یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور یہ کلیئر کٹ صحیح. بس ٹھیک اسی طرح سے جب دین کی کسی مجلس میں انسان بیٹھے تو اس وقت بیان کرنے والے کو کیا نیت رکھنی ہے، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن سننے والے بھائیوں کو نیت یہ رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بیان ہونے والا ہے اس میں کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہی جائیں گی ہم کو کرنی ہے، اور کچھ باتیں کہی جائیں گی ایسی جن سے ہم کو بچنا ہے، کچھ باتیں بتائی جائیں گی جن کا ہمیں آرڈر ہے، کچھ باتیں بیان کی جائیں گی جن کو ہم کو بین کیا گیا ہے. اور آرڈر دینے والا اور بین کرنے والا انسان نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا نبی ہے. تو ہمیں بڑی دلچسپی کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے، اور اگر وہ بات بیان کی جا رہی ہے جس کا آرڈر ہے
تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ آرڈر ہمارے اللہ کی طرف سے ہے یا نبی کی طرف سے ہے. اور چونکہ ہم فالوور ہیں، ماننے والے ہیں اللہ کو، ہم ماننے والے ہیں اپنے نبی کو، تو اس کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جس چیز کا آرڈر ہو رہا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا سستی ہے، چھوٹ رہا ہے. اگر عمل ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ساتھ میں یہ بھی چیک کریں گے کہ ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں. اور جس چیز کو بتانے والا بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو بین کیا گیا، جس کو ہم اسلامی ٹرم میں کہتے ہیں حرام، تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں اس میں کہیں مبتلا تو نہیں ہوں. اگر میں مبتلا نہیں ہوں تو بہت مبارک ہے، بچے ہوئے ہیں تو آئندہ اور بچیں. اور اگر خدا نہ خواستہ مبتلا ہیں تو پھر اپنے آپ کو بتانا ہے کہ کیوں تم اپنے آپ کو اس میں مبتلا رکھتے ہو. جب تمہارے خدا نے تمہاری نبی نے اس کو بیان کر دیا ہے تو کیوں اپنے آپ کو تم اس کو کنٹرول نہیں کرو گے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے. اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے ایک مشکل صورتحال بھی پیش آتی ہے. وہ مشکل صورتحال کیا ہے کہ جب بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم نے اللہ کو فالو کیا اس حیثیت سے کہ وہ ہمارا رب خالق اور مالک ہے، ہم نے اپنے نبی کو مان لیا اس حیثیت سے کہ وہ نبی برحق ہیں، ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور اللہ کے نبی ہمیں فلاں چیز سے کہتا ہے اسے بچو. اور خدا نخواستہ کوئی سننے والا یا خود بیان کرنے والا اس میں مبتلا ہے اور بہت شوق کے ساتھ مبتلا ہے اور چھوڑنے کے آثار علامات نہیں، طبیعت نہیں مان رہی ہے چھوڑنے کو، تو اس وقت اندر ایک جنگ شروع ہوتی ہے، اندر ایک ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. سنی ہوئی بات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بچنا ہوگا، اور ادھر سے انسان اس میں مبتلا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اس سینکڑوں مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بس ایک آدھ مثال عرض کروں گا کیا بات کہی جا رہی ہے. فرض کیجئے بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ دیکھو دنیا میں انسان کو کمانا ہوتا ہے لیکن غلط طریقے سے پیسہ مت کمانا، اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. پھر اس نے آیت بھی پڑھی تو اس نے حدیث بھی سنائی. اب سننے والا کوئی بھائی دیکھ رہا ہے کہ ہاں میری کمائی کا فلانا سورس صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کسی آفس میں ہے اور چاہے وہ بزنس میں ہے یا انڈسٹری میں ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے بنا کر کے اور اس میں فراڈ ہے، یا مثلا وہ آفس میں ہے اور وہاں غلط طریقے سے بھی پیسے لے رہا ہے، یا وہ بزنس کر رہا ہے اور بزنس میں اس نے فراڈ کیا ہے اور بزنس میں مستقل وہ فراڈ کیے ہوئے ہے. تو اب یہاں سے جو بات کہی گئی ہے کہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ادھر سے وہ کما رہا ہے تو اس کے اندر ایک جنگ شروع ہوگی. کہیں بھی بات کا تقاضا ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اور چونکہ اس کام میں وہ کر رہا ہے تو چھوڑنا آسان نہیں، تو یہ جنگ شروع ہوگی. یا مثلا بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ نامحرم کے ساتھ غلط ریلیشن نہیں ہونا چاہیے، غلط افیئرس نہیں ہونے چاہیے، اور یہ سنگین جرم ہے، اور اس میں آنکھوں کا گناہ ہے، اس میں زبان کا گناہ ہے، اس میں سوچوں کا گناہ ہے، اس میں چلنے کا گناہ ہے، اس میں ملنے کا گناہ ہے. اور سننے والوں میں کوئی اس میں مبتلا ہو اور سال ہر سال سے وہ ریلیشن چل رہا ہو، سال ہر سال سے وہ غلط تعلقات چل رہے ہوں، تو یہاں سے کہیں بھی بات کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، اور ادھر سے چونکہ وہ اس پر مبتلا ہے سال ہر سال سے، اس کا تقاضا کہ میں چھوڑوں، تو اندر ایک جنگ شروع ہوگی. اس وقت آسان نہیں ہے اس اپنے آپ کا، بلکہ اس سے زیادہ اور اچھی مثال میں اگر بتانا چاہوں گا. فرض کیجئے بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ دیکھو بھائی دو سگے بھائی یا سگا بھائی اور سگی بہن ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور باپ کی پراپرٹی جب تقسیم ہو تو کوئی بھائی کسی بھائی پر ظلم نہ کرے، ہر ایک بھائی کو اتنا حصہ دے دے جتنا اس کا حق بنتا ہے. اور سننے والوں میں کوئی ایسا بھی ہے جہاں انبن ہوئی ہے، یہاں کمی زیادتی ہے، ایک نے زیادہ لیا ہے دوسرے کو کم دیا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ایسا، بہت ہی زیادہ کہ ایک بھائی نے اتنا لیا جتنا اس کا حق نہیں بنتا، چاہے دوسرے کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے دوسرے کو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ لیا گیا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی کو معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ لیا گیا ہے، یا پھر وہ خاموش رہتا ہے یا پھر وہ. اور اس کے لیے انسانوں نے طرح طرح کی فراڈ بھی کرتے ہیں. چنانچہ محکمہ مال میں پائے جانے والے فراڈ جو لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. جو لوگ اس دنیا میں ہیں وہ جانتے ہیں، اور جن کو اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ بھی جانتے ہیں.
مجھے بھی کبھی کبھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاں تقسیم وراثت کا مسئلہ لے کر کے لوگ آتے ہیں اور اس میں جب کبھی پتہ چلتا ہے فراڈ کیا کیا ہوتے ہیں تو عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بہن کا حصہ دبانے کے لیے اپنی بیوی کو لیا اور تحصیلدار کے پاس جا کر کے کہا کہ میری بہن ہے اور اپنا حصہ مجھے معاف کر رہے ہیں۔ اس نے سائن کر کے دے دیا، اور اس کے بعد جب اس کی بہن حصہ لینے کے لیے آئی تو بھائی نے کہا میں چبار کر میں بخشوں مجھے کہا چھوڑا حصہ۔ وہ عورت کہہ دی جو میں تو کبھی گئی نہیں، کہیں کیا لگا تحصیلدار کے پاس انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا میں تو کبھی گئی نہیں، اگر میرا انگوٹھا ہے تو بدرا اس واپس۔ ہم سوچے تھے اب فارنسک لیبارٹری میں بھیجیں گے، انگوٹھا چیک کریں گے، لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے تو مسئلہ ختم ہو گیا، اس نے خود ہی سرنڈر کیا۔ وہ یہ کہہ رہی ہے احتجاج، جب میرے بھائی نے اتنا بڑا فراڈ میرے ساتھ کیا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، چلا گیا۔ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ راز کھول دیتے ہیں، کچھ دن بعد کیا ہوا، ایک عورت شکایت لے کر کے آئی اپنے شوہر کے بارے میں۔ اب ہم نے جب سمن نکالی تو شوہر ہی آ گیا، وہی آگے تو وہی صاحب آ گئے، تو ہم نے پوچھا کیا ہے، کہنے لگے یہ میرا شوہر ہے، یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے، مجھے یہ کرتا ہے۔ تو ساس نے کہا اختش ام میں انگوٹھ کرنوں میں 20 جائے، اس نے مجھے انگوٹھا کروایا ہے بہن کی جگہ پر، میں اپنے حصہ بخشوں تو راز کھل گیا۔ اب جب بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ صاحب اس سے بچو، اور سننے والا ہوگا سننا تو وہ کہے گا، وہ تو جنگ شروع ہوگی، اندر تو اس کا دل کہے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں مانوں گا، اور یہاں سے چونکہ وہی بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ مشکل مرحلہ ہے جس مشکل مرحلے میں انسان کے اندر ایمان اور نفس کا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ ایمان کہتا ہے چھوڑو، نفس کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، چاہے وہ غلط تعلقات ہوں، چاہے وہ حرام پیسہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، دسیوں قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو، کہ اگر تم ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، اور ہو جائے گا، ڈاکٹر جب پرہیز بتاتا ہے تو تقریباً 99% چیزیں وہی ہوتی ہیں جو حلال ہیں، جن کا وہ پرہیز بتاتا ہے۔ ایک آدھ چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کو ڈاکٹر نے بیان کر دیا اور حرام تھی، مثلا شراب یا ڈرگس، اور ڈاکٹر نے کہا اس سے آپ اس کو اوائڈ کرو، لیکن باقی تمام چیزیں تو حلال ہی ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو چیزیں ڈاکٹر بیان کر دیتا ہے عام طور پر وہ حلال ہوتی ہیں۔ چھاتی خراب ہو گئی تو ٹھنڈی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، کالسٹرول بڑھ گیا تو بہت ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، یورک ایسڈ بڑھ گیا تو بہت ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، شوگر بڑھ گیا تو تمام شوگر کی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، وہ ساری حلال ہیں۔ تو انسان اپنی نفس کو سمجھائے کہ جب تم ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے اور ہونا چاہیے، تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر تم حرام چیز چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا، کہ اگر تمہیں ڈاکٹر کہتا ہے آئس کریم نہیں کھانا، تمہاری چھاتی خراب ہے اور دل چاہتا ہے، یا کھانا کھانے کے بعد بہت لوگوں کو کولڈ ڈرنک پینے کی عادت ہوتی ہے، اور جو ہی میں نے کھانا کھایا اس کے بعد طلب پیدا ہوئی کہ صاحب کولڈ ڈرنک پینا چاہیے، یا جیسے بہت سارے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کا شوق ہوتا ہے، کہو چلو، تو ادھر سے ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں کھائیں گے کچھ، تو میری اندر سے کتنی طلب اٹھے گی، لیکن میں اپنے آپ کو کہوں گا نہیں، ڈاکٹر نے بین کر دے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت انسان اپنے آپ کو سے لڑتا ہے اور اپنے آپ کو دباتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایک طرف سے اللہ کا حکم آئے اور ادھر سے اندر سے کوئی کہتا ہے نہیں مجھے نہیں ماننا ہے۔ یہ اندر سے کون کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعداء عدوک بین جنبیک، بڑا دشمن تیرے اندر بیٹھا ہے جو اللہ کے بہت سارے احکام کو فالو ہونے نہیں دیتا۔ وہ باہر کا دشمن تو بہت کم ہے، اندر کا والا بڑا ہے۔ ان اعداء عدوک، دشمنوں میں بڑا والا دشمن اندر بیٹھا ہے، اندر والا دشمن اندر بیٹھا ہے۔ ہمارا وہ بچہ جو ساری رات فیس بک پر اور یوٹیوب کے چینلوں پر گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری رات جاگ رہا ہے، کروٹیں بدل بدل کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے یہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون ہے اس کو آمادہ کر رہا ہے؟ یہ تو تم دیکھتے رہو، ساری رات جاگتے رہو، اور اس کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ یہ کون ہے جو اس کو اندر کروا رہا ہے؟ وہی ہے وہ دشمن، ان نفس شیطانی جسے کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی دین کی کسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی نیت کلیئر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ میں مومن ہوں، اللہ کا فضل احسان ہے، صاحب ایمان ہوں۔ صاحب ایمان ہونے کے معنی ہے کہ مجھے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم سننا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ تو تمہیدی گفتگو تھی۔ دوسری تمہیدی گفتگو میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا کے کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نیچرل ہوتے ہیں، فطری اصول، اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے،
وہ ہر آدمی اس کو فالو کرتا ہے، ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو بالکل ضابطہ ہے۔ کچھ ضابطے ایسے ہوتے ہیں، کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ایسے ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر ان کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے فائدے بتانے پڑتے ہیں، اور کچھ بالکل نیچرل ہے، وہ بنائے نہیں جاتے لیکن اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ ہر انسان ان کو جانتا بھی ہے، برتتا بھی ہے، اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا اور مانتا ہے کہ جو شخص جس چیز کا مالک ہے اس شخص کو فل اختیار ہے کہ اس چیز کا جیسے چاہے استعمال کرے۔ جو شخص جس چیز کا مالک ہے اس شخص کو فل اختیار ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی اسی کو بتانا ہے وہ کیسے استعمال کرے گا۔ جس آدمی نے زمین کا پلاٹ خریدا اسی کو ڈیسیژن لینے کا حق ہے کہ اس پلاٹ میں مکان بنانا ہے، کہ شاپنگ کمپلیکس بنانا ہے، کہ کچھ اور چیز بنانی ہے، کہ آگے چل کر پلاٹ کو بیچنا ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا زمین کا پلاٹ آپ کا ہے۔ جس آدمی نے دکان خریدی یا دکان کرائے پر لی اسی کو ڈیسیژن لینے کا حق ہے کہ آپ کس چیز کا بزنس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ نے میٹرک پاس کیا یا ٹی ڈی سے پاس کیا، اس کے بعد اب اس کو سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے، اسی کو اختیار ہے کہ وہ سلیکٹ کرے گا کہ مجھے اب آگے کیا پڑھنا ہے، اس کو میڈیکل پڑھنا ہے، نان میڈیکل، لٹریچر، لا، کیا پڑھے گا یہ اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جس آدمی نے کپڑا خریدا اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کپڑے کا وہ کیا بنائے گا۔ لوہار نے لوہا خریدا، اس لوہار کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس لوہے کا وہ کیا بنائے گا۔ سونار نے سونا لیا، اس سونار کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سونے کا وہ کیا بنائے گا۔ جس آدمی نے گاڑی خریدی اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گاڑی کا وہ کیا کرے گا، یا اپنی ذاتی یوز کے لیے ہے گاڑی، یا یہ گاڑی اس نے اس لیے خریدی ہے تاکہ سواری کے لیے چلائے اور کرایہ آ جائے، یا گاڑی اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، اسی کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ بس میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، اتنی مثالوں سے میں واضح یہ ہو گیا کہ جو جس چیز کا مالک ہے اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس چیز کا استعمال کیسے کرنا ہوگا۔ کشمیریوں نے کانگڑی بنائی تو کشمیری ہی بتائیں گے کانگڑی کا استعمال کیسے ہوگا۔ ایک دفعہ ایک کشمیری دلی میں، تو دلی کے کسی آدمی نے اسے پوچھا کہ جب سخت سردیاں ہوتی ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم کانگڑی چلاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کانگڑی کتنے دن چلتی ہے؟ کہنے لگا پوری سردیوں۔ کہنے لگا ہماری بھی کانگڑی لے آنا۔ تو چنانچہ یہاں سے وہ کانگڑی لے کر چلا گیا دلی۔ ٹھیک، وہ بیچارہ دیکھتا رہا یار اس میں کیا ہے جو پورے سیزن میں یہ کام کرتی ہے، سمجھ میں تو آتا نہیں، چلو آپ کہہ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر میں آگ جلائی اور کانگڑی اس کے اوپر رکھی، 15 منٹ میں کانگڑی ساڑی جل گئی۔ ٹھیک، اس کے بعد آ کر کہا کہ لگے تم تو کہتے پورے سیزن، وہ تو 15 منٹ میں ختم ہو گئے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ کانگڑی ہم نے بنائی، طریقہ بھی ہم سے ہی سیکھنا چاہیے تھا آپ کو، ہم تو پورے سیزن میں سے چلاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ چیز جو بنائے گا اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ جناب جس نے لیپ ٹاپ بنایا وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ یوزنگ کیسے کریں گے، جس نے گاڑی بنائی وہی آپ کو اس کے ساتھ بکلیٹ دے گا پورا، جس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ گاڑی کا کیسے استعمال کرنی ہے، گاڑی میں فیسلٹیز کیا کیا ہیں اور گاڑی کے استعمال کرنے کے ضابطے کیا ہیں۔ جس نے موبائل بنایا وہی بتائے گا کہ موبائل کا یوز کیسے کرنا ہوگا۔ بس یہ اصول واضح ہو گیا۔ اب آگے بات سنیں، ہم کو اس کائنات کو، کائنات کی ایک ایک چیز کو بنانے والا کون ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں خود، جیسے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہے، اور جن بھائیوں کو دھوکہ ہے ان میں بعد بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بدترین قسم کا دھوکہ ہے۔ دنیا کی کون سی چیز آج تک دکھائی ہے جو خود بنی ہو؟ ہم ایک شاندار مسجد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک، انتظامیہ والوں نے بہت شوق کے ساتھ تمام فیسلٹیز جمع کی ہے، دیکھیے کتنی شاندار پینلنگ کی ہے، اور وہ بھی کشمیری ختم بند، جس کو کشمیر کے باہر لوگ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ دمن ایشو کہتا یہ کون سی لکڑی ہے، کہاں سے لائی گئی؟ ان کو نہیں معلوم کہ پیچھے کتنی محنت لگتی ہے، اور یہ آرٹ صرف کشمیری والوں کے پاس ہے۔ خیر، تو آرٹ والا ختم بند بتا رہا ہے کہیں کوئی درخت اگا ہے، کہیں کوئی کامیاب کارپینٹر رہا ہے، اس نے یہ لکڑی لائی ہے، اس نے اس کے بہت سیم ایک ہی قسم کے ایک ہی سائز کے یہ پیس تیار کیے ہیں، پھر یہاں لایا گیا ہے، کوئی انتظامیہ کے ذمہ دار اور ہوں گے ان کو لایا ہوگا، اس کے بعد اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اس نے کو پھر اس کے بعد پھر اس میں وارنش کی گئی ہے، کلر کیا گیا ہے، تب یہ ہمارے سامنے ہے۔ ان میں سے دیکھا ہم نے کسی چیز کو نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
میں بات مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جناب جہاز خود بنتا نہیں، خود اڑتا نہیں، گاڑی خود بنتی نہیں، خود چلتی نہیں، موبائل خود بنا نہیں، خود چلتا نہیں، مائک خود بنا نہیں، خود چلتا نہیں، کشتی خود بنتی نہیں، خود چلتی نہیں، روٹی آٹا خود پستا نہیں، روٹی خود پکتی نہیں، زمین سے اگانے والا کوئی چاہیے، اس اناج کو آٹا بنانے والا کوئی چاہیے، اس آٹے کو روٹی بنانے والا کوئی چاہیے، پھر روٹی کو ہم تک لانے والا کوئی چاہیے، تب وہ منہ تک پہنچتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اگر بسکٹ ہے، یہ بسکٹ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے، کہ کسی زمین سے اگا ہے اور وہ گندم ہوگا، اس گندم کو بعد میں فلور مل پہنچایا گیا ہوگا، اس فلور مل میں بسکٹوں کا آٹا الگ بنایا گیا ہوگا، پھر بسکٹ بنانے والے آرٹسٹ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں مجھے ملانی ہے، شوگر کتنا ملانا ہے، کریم کتنا ملانا ہے، ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اور کیا کیا مجھے ملانی ہے، اور سائز کون سا رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر اوون کون سا استعمال کروں گا، یہ کچا بھی نہیں ہے وہ پکا، اور یہ پھر ایڈورٹائزنگ کیسے کروں گا، اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں بسکٹ آتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نہ خود بنتی ہے، دنیا کی کوئی چیز نہ خود چلتی ہے، کائنات بھی نہ خود بنی ہے نہ خود چلتی ہے۔ بہت نادان ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اشن خدا وشمتی اسکیزمو، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہم اس کو کیوں مانیں گے، بہت ہی نادان ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے بعض لوگ اپنے زیادہ علم کے بنیاد کو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ اسی ذہن کے تھے، تو میں نے کہا آپ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہماری ڈگریاں تو اتنی نہیں، سائنس ہمارا سبجیکٹ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ہم اسے اتھارٹی نہیں ہے، ہمارا شعبہ کچھ اور ہے، لیکن میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ چل گئے بہت بڑی۔ میں نے کہا جغرافیہ یا آسٹرونومی یا معلومات کے دائرے میں بتائیے کتنی بڑی ہے کائنات؟ کہہ گئے جی بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا آپ کو شاید نہیں معلوم ہے، میں بتاتا ہوں کائنات کتنی بڑی ہے۔ کائنات کے بڑا اور چھوٹے ہونے کے لیے جو میٹر اب تک بتائے گئے ہیں وہ کئی سارے میٹر ہیں۔ ان میٹروں میں سے ایک میٹر یہ بتایا گیا، ایک ایسا راکٹ جو ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر اڑے گا، ایک ایسا راکٹ جو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر اڑے گا، یہ راکٹ جب 4 ارب سال تک اڑتا رہے گا تو کائنات کا ایک راؤنڈ لگے گا۔ بلکہ یہ میری معلومات ہے، آج نہیں معلوم مجھے آج کے سائنٹسٹوں کا فارمولا کیا ہے، یہ تو تازہ معلومات لینی پڑیں گی۔ ایک زمانے میں فارمولا یہ بتایا جاتا تھا۔ میں نے کہا اتنی بڑی کائنات میں یہ زمین بہت چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ اگر ہم نے کائنات کو سمیٹا اور یہ 5 کلومیٹر بن گئی، کائنات کو ہم نے سکیڑا تو یہ 5 کلومیٹر اگر بن گئی تو اس میں زمین اتنا بڑا ہے جتنا قلم سے نقطہ لگتا ہے، اتنی بڑی زمین آئے گی۔ کہا گیا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھیے اتنی بڑی کائنات میں لائف سپورٹ سسٹم کہیں نہیں ہے سوائے زمین کے۔ لائف سپورٹ سسٹم میں کیا چاہیے؟ غذا، ہوا، آکسیجن، ہیٹنگ اور بیلنسڈ ہیٹنگ۔ ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں ہوا چاہیے، ہوا نہیں آکسیجن چاہیے۔ یہ آکسیجن کیسے جنریٹ ہو رہا ہے، کون جنریٹ کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں اس کا مطلب ہوا ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم رات کو صبح اٹھے اس کا مطلب ہم نے رات بھر آکسیجن لی ہے۔ اور اگر کبھی کمرے میں آکسیجن ختم ہو جائے گی تو سب کو معلوم ہے، باہر والوں کو پتا ہو یا ہم کشمیری تو جانتے ہیں کہ جب کمرے میں کبھی ایسی بخاری جلائی گئی ہو، ایسی بخاری جس بخاری نے کمرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ پھیلا دیا اور آکسیجن ختم کر دیا تو صبح کو سارے مرے ہوئے ملیں گے۔ سب لوگ جانتے ہیں کوشن چاہے تاجر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں آکسیجن چاہیے، ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، ہمیں خاص درجے کی ہیٹنگ چاہیے، ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں واٹر چاہیے، ہمیں زمین سے غذائیں چاہیے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم۔ یہ صرف زمین پر ہے، کائنات میں کسی کہیں نہیں ہے۔ یہ زمین پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں اللہ، آپ بتاؤ کون ہے؟ تو چپ۔ کیا مانا میرے بھائی؟ میں شارٹ کرتا ہوں، ہم خود نہیں بنے، کائنات خود نہیں بنی، کائنات کی کوئی چیز خود نہیں بنی۔ جس نے بنایا وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے میں ہوں جس نے تم کو پیدا کیا، میں ہوں جس نے ساری کائنات بنائی، میں ہوں جو تمہیں وہ سب کچھ دے چکا جس کی تمہیں ضرورت تھی اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، تمہیں نہیں معلوم تھا۔ اے انسانوں تمہیں نہیں معلوم تھا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، میں نے آنکھیں دی ہیں۔
تمہیں نہیں معلوم تھا آنکھوں کے لیے حفاظت کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کا پورا انتظام کیا. تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تمہیں دنیا میں نیند بھی چاہیے؟ میں نے نیند بھی رکھی ہے اور نیند کو بیلنسڈ بنانے کے لیے سارا سسٹم میں نے بنایا کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں میرے بندو نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا. فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں؟ الا لہ الخلق والامر، اچھی طرح سے سنو، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے تم کو پیدا کیا وہ میں ہوں. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اب اس کو اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم ماں کے پیٹ میں پہنچے تو کیا تھے تم؟ مرد کے جسم سے نکلنے والا ایک قطرہ جس کو کہتے ہیں سپرم، عورت کی باڈی سے نکلنے والا ایک قطرہ جس کو کہتے ہیں ایگ، اور یہ دونوں ملے. یہ دونوں ملے آج کے زمانے میں تو کہتے ہیں سب کروموزوم تھیوری ہے، بالکل ہوگی، ہمیں تسلیم ہے، لیکن وہ کروموزوم تھیوری اللہ کے فیصلے کی تابع ہے. اب مرد کا سپرم اور عورت کا ایگ آپس میں ملا، اب وہ ڈبل ایکس ملا یا وائی ایکس ملا، لیکن لڑکا بنا یا لڑکی بنی، اللہ کا فیصلہ کارگر ہو گیا. وائی ایکٹیویٹ ہوگا تو لڑکا بنا، ایکس ایکٹیویٹ ہوگا تو لڑکی بن گئی. اب یہ لڑکا بننے لگا ماں کے پیٹ میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اس اندر ماں کے پیٹ میں بننے والے بچے کے لیے تمہاری ہیلپ کیا ہے؟ یا اللہ ہماری ہیلپ کچھ نہیں. تمہارا کوئی سجیشن میں لے لوں گا کہ جی نہیں. اس عورت کا اپنا کوئی کام ہے اس میں کہ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر رہی. ماں کے پیٹ میں تیار ہونے والا یہ بچہ سارا میرے فیصلے پر ہے. میں جیسی چاہوں گا ویسی شکل دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے. میں اس کو لڑکا بناؤں گا یا لڑکی بناؤں گا، خوبصورت بناؤں گا یا بدصورت بناؤں گا، فل باڈی دوں گا یا کمزور، اور یہ صرف 9 مہینے کے اندر میں سارا تیار کر دیتا ہوں. وہ ہڈیاں بھی بنتی ہیں، وہ نرو بھی بنتے ہیں، وہ ناخن بھی بنتے ہیں، وہ بال بھی بنتے ہیں. لڑکے کو جو چاہیے وہ سارا اسے ملے گا، لڑکی کو جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اسے ملے گا. اور اسے 9 مہینے کے اندر ہے. نہ اندر کوئی فیکٹری ہے، نہ باہر سے کوئی سپلائی ہو رہی ہے، نہ باہر سے اعضا سپلائی ہوئے ہیں، نہ اندر کوئی فیکٹری، نہ کوئی میکنک ہے. یہ کیسے تیار ہوا؟ اور ساتھ میں پڑھے لکھے انسان زیادہ سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگ سب جانتے ہوں گے ہر پیدا ہونے والے کا ڈی این اے الگ الگ ہے، کسی کا ڈی این اے کسی کے ساتھ نہیں ملتا. اور یہ پڑھے لکھے لوگ عام انسانوں کو ہم ایسے سمجھاتے ہیں کہ جناب والا دنیا میں جو بھی آتا ہے ہر ایک آنکھ لے کر آتا ہے، اور ہر ایک کی آنکھ بالکل الگ الگ ہے، کسی کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گا تو انگوٹھا تو سارے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم انگوٹھا لگاتے ہیں ہر انسان کو انگوٹھا الگ الگ ہے. وہ کون ہے کہ جس نے اس اتنے حصے میں ڈفرینسز رکھی ہیں اور ہر ایک کا انگوٹھا اسی کو دیا کہ جناب آپ کا انگوٹھا بس آپ کا ہی ہے اور کسی کا دنیا میں ایسا نہیں ہے. تو کوئی تو ہے. آگے ہم دنیا میں اب ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے غذا چاہیے. یہ غذا کہاں سے آئے گی؟ ظاہر ہے بچے کی قوت ہضم، بچے کا ہضم کرنے کا سسٹم اتنا پاورفل نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی چیز وہ کھا سکے، وہ ڈائجسٹ کر سکے گا. وہ کون ہے جس نے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا؟ اندر کوئی فیکٹری تو نہیں لگی، نا اندر کوئی ملک پلانٹ نہیں لگا، پھر کیسے دودھ سٹارٹ ہو گیا؟ اب تک تو نہیں آیا تھا. ہماری اس بہن نے، ہماری اس ماں نے، ہماری اس بیٹی نے کوئی نئی غذا نہیں کھائی. یہ وہی غذائیں جو کھا رہی تھی آج تک، وہی غذائیں بھی کھا رہی ہے. یہ اچانک دودھ کیسے شروع ہوا؟ اور جب تک بچہ باہر نہیں آ گیا تب تک دودھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، آ گیا دودھ باہر، لیکن دودھ باہر آنے کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اس بچے کو پیٹ میں دودھ پہنچ جانا چاہیے، تو پہنچے گا کیسے؟ تو اس بچے کو چوسنا کسی نے سکھایا ہے. جب تک سکھایا نہیں تب تک یہ چوستا کیسے ہے؟ ذرا سوچو وہ کون ہے جو اس کو سکھا رہا ہے. اور سکھایا بھی اتنا کوئک ہے. ماں کے پیٹ میں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جہاں سے ٹریننگ کر کے آیا ہو، اور دنیا میں کوئی سکھانے والا نہیں ہے. نہ کوئی عالم سکھا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا بہترین لیکچر دے کر سکھا سکتا ہے، نہ ہمارا کوئی ٹیچر سکھا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کا سسٹم ہے، نہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی طریقہ ہی نہیں اس بچے کو سکھا سکیں، کیونکہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. لیکن جو ہی بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں وہ فوراً چوسنا شروع کرتا ہے. اس کو کون سکھا؟ وہی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سارا بتا کر کہتا ہوں میں تمہارا رب ہوں، میں نے یہ سارا کیا. ذالکم اللہ ربکم یوجدون قرآن، یہی ہے تمہارا رب جس نے یہ سارا کیا. اب اس کے بعد قدم قدم پر اس کو کیا کیا ہونا چاہیے وہ سب کچھ میرے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ بار بار کہتے ہیں تم اپنی باڈی پر غور کرو، میں نے تمہیں دیا کیا کیا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، تم کیوں نہیں غور کرتے تمہارے جسم پر میں نے کیا کیا دیا ہے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہارے جسم کے اندر میری قدرت کی نشانیں موجود ہیں.
تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں بتاؤں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ڈاکٹر ملے یہیں سری نگر کے اور اب بھی وہیں ہے وہ. تو ملاقات انہوں نے کی، ہم کھانے کعبہ میں اندر تھے، طواف کر کے باہر آئے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا ضرور. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یار کوئی عجیب بات سنائیے آپ. کہنے لگے کیا عجیب بات؟ میں نے کہا کچھ. کہنے لگے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کچھ سنائیے آپ. کہنے لگے آپ مجھے بتاؤ. میں نے کہا سوال واضح نہیں ہو رہا اس لیے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں واضح کرتا ہوں. میں نے کہا انسان کی باڈی میں پوٹاشیم ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس کی لیول بتائیے. کہنے لگا ہاں 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 بالکل، اس کی اپر لیول اتنی ہے اور ڈاؤن لیول اتنی ہے، اس سے اوپر جائے گا تو یہ پریشانی، نیچے آئے گا تو. میں نے کہا یہ کون کرتا ہے؟ کہنے لگا وہی اللہ. میں نے کہا بس یہی میں سننا چاہتا تھا. یہ میڈیکل والے جو انیٹمی پڑھتے ہیں، انیٹمی پڑھتے ہوئے وہ اللہ کی قدرتوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے جناب والے حیران ہوں گے اللہ کی قدرتیں کیا ہے. یہ جو باٹنی والے درختوں اور پلانٹس کی کہانیاں پڑھتے ہیں، اگر ان کو پڑھیں گے تو اللہ کی قدرتیں سمجھ میں آئے گی. یہ جو جانوروں کی تھیوریاں پڑھنے والے پڑھتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر، یہ جو آسٹرونومیا آسمانوں کی تھیوریاں پڑھتے ہیں اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر پڑھو تو اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی. تو خیر اللہ تعالیٰ شان اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں میں ہوں تمہارا رب جس نے تمہارے جسم کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کی جس کی تمہیں ضرورت تھی اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا. تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، تم مجھ سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے. اور باہر تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہے تمہیں نہیں معلوم تھا کیا کیا چاہیے، وہ سارا میں نے تمہارے مہیا کیا ہے. تم کو نہیں معلوم تھا کہ تم ہوا کے بغیر جی نہیں پاؤ گے. میں نے ضرورت بھی رکھی اور ہوا کا انتظام بھی کیا. اور پہلے زمانے میں تو لوگ سمجھتے تھے ہوا، آج کا زمانہ وہ ہے جس میں لوگ کہتے ہیں ہوا نہیں آکسیجن چاہیے، آکسیجن کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے. بہت اچھا، یہاں تک آپ کی معلومات پہنچ گئی. سائنسی زمانہ ہے، سائنسی تحقیقات کریں اچھی طرح سے سائنسی تحقیقات. تو سائنسی تحقیقات نے ہم کو بتایا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے. تو اگلا سوال یہ بھی ہے نا کہ وہ آکسیجن جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، اور پھر جنریٹ ہونے کے ساتھ وہ آکسیجن بیلنس میں کیسے رہ رہا ہے، اور کون اس کو بیلنس میں رکھتا ہے؟ جواب وہی ہے اللہ. اور اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے پانی. پانی کے بغیر زندگی نہیں. آپ کہتے ہیں آپ کی تھیوری یہی ہے، کیسا؟ نو واٹر نو لائف، پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں. بہت اچھا، یہ آج کی لائف. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر کھڑی کر دی ہے. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. کائنات کی پھیلی ہوئی کائنات میں پانی اور کہیں نہیں ہے. جہاں زندگی ڈھونڈنے کے لیے پہنچتے ہیں وہاں سب سے پہلے پانی ڈھونڈتے ہیں. پانی ہے وہاں یا نہیں؟ پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. صرف اس زمین پر یہ پانی کیسے مہیا تیار ہو رہا ہے؟ آپ نے پانی کا فارمولا معلوم کر لیا. کیا ہے ایسا پانی کا فارمولا؟ H2O1 فارمولا آپ نے معلوم کر لیا. ہائیڈروجن اتنا چاہیے، آکسیجن اتنا چاہیے، ان دونوں کو ملا کر پانی کا قطرہ بنے گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیے نا وہ ہائیڈروجن کون بنا رہا ہے اور وہ آکسیجن کون بنا رہا ہے؟ جواب ہے وہی اللہ. تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ زمین اللہ نے بنائی. اس زمین میں سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اللہ پیدا کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں زمین سے گھاس اگاتا ہوں، وہ گھاس تمہارے جانور کھاتے ہیں، جانور تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. پورا سسٹم بنا ہے. میں زمین سے گھاس اگاتا ہوں، وہ گھاس تمہارے جانور کھاتے ہیں، جانور سے تم فائدے اٹھاتے ہو. دودھ، گوشت، اون، یہ تو سامنے کے فائدے ہیں. اور اس کے علاوہ سینکڑوں فائدے ہیں جو جانوروں سے اٹھائے جاتے ہیں. ویکسینیں بنتی ہیں جانوروں کے اندر کے پارٹ سے. جانوروں کے اندر کے بے شمار پارٹس کن کن جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں، بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. کولاجن، اور اس کے بعد پھر کولاجن آگے چل کر کے کیا بنتا ہے؟ جیلاٹین. کولاجن اور جیلاٹین جانوروں کی ہڈیوں سے نکلنے والا گودا ہے، اور وہ جیلاٹین تقریباً 500 دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، جانوروں کی جسم سے نکلتا ہے. تو کولاجن جانوروں کی ہڈیوں سے نکلنے والا اور جیلاٹین ان سے بننے والا، اور آگے تقریباً 500 دوائیوں میں استعمال انہیں جانوروں سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور تمہارے قبضے میں دے دیے. تم ان کے مالک بن گئے، جیسے چاہو استعمال کرو. جانور تم سے زیادہ طاقتور ہے مگر تمہارے ماتحت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. کیا تم غور نہیں کرتے یہ جو جانور ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور تمہارے لیے بنائے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. قسم قسم کے فائدے ان جانوروں سے تم اٹھا سکتے ہو. بہت اچھا. تو اللہ تعالیٰ شان نے ساری کائنات بنائی اور سارا کرانے کے بعد پھر کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں. جب میں تمہارا رب ہوں، تمہارے جسم کا رب میں، جسم کے اندر جتنی چیزیں تمہیں چاہیے تو سارا میں نے تمہیں عطا کی، لہذا ان کا بھی میں رب ہوں. میں اگر تمہیں آنکھ نہیں دیتا تم اندھے رہتے دنیا میں
تم کو کوئی روشنی دینے والا نہیں تھا، اور اگر میں آنکھ دیتا اور آنکھ میں لائٹ نہ دیتا تو تم آپ کو نہیں معلوم ہوگا شاید کہ اس کشمیر میں 3.5 لاکھ اندھے ہیں، اور یہ نابینا بنائی نے مجھے بتایا کہ ایسے 3.5 لاکھ۔ پھر اس کے بعد اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ گھروں میں ہم پر کیا کیا ظلم ہوتا ہے، کہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تب تک تو آرام ہوتا ہے، ماں باپ ہیں، وہ تو شفقت کریں گے جو ہی ماں باپ چلے جاتے ہیں، اور بعد میں بھائی اور بھابیاں ہوتی ہیں تو کیسے دھکے لگتے ہیں نابیناؤں کو، اور کیسے ان کو دھوکے دے جاتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نابیناؤں کو دیکھو پھر سمجھو، اگر تم کو میں نے نابینا بنایا ہوتا تو تم کو کیا ہوتا، گونگوں کو دیکھو پھر سمجھو اگر میں نے تمہیں گونگا بنایا ہوتا تو کیا ہوتا، اب نارملس کو دیکھو جو مینٹلی یا فزیکلی اب نارمل ہے ان کو دیکھو پھر میں تم کو بھی ایسا بنا سکتا تھا۔ تو اللہ ہمارا خالق، اس زمین کا خالق، اس کائنات کا خالق، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ان کا خالق وہی اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اب تک جو فارمولا تم نے طے کیا تھا، جو مالک ہے وہی فیصلہ کرے گا چیز کا استعمال کیسے ہوگا، تو تم کو زندگی کیسے گزارنی ہوگی، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ہر چیز میری بنائی ہوئی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اچھی طرح سے سنو، تم کو میں نے پیدا کیا، میں ہی بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی کیسے گزرے گی۔ آنکھ میں نے بنائی ہے، میں بتاؤں گا تمہیں آنکھ سے کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا۔ جوانی میں نے تمہیں دی، میں نے دی ہے، میں فیصلہ کروں گا تم جوانی میں کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے۔ میں نے ایک کو میل ایک کو فیمیل بنایا، میں بتاؤں گا کہ میل اور فیمیل کا ریلیشن کہاں اور کیسے ہوگا۔ ایک فیمیل تمہاری ماں ہوگی، ایک فیمیل تمہاری بہن ہوگی، ایک فیمیل تمہاری بیٹی ہوگی، ایک فیمیل تمہاری وائف ہوگی۔ کس کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ میں خالق و مالک ہوں۔ میں نے کتا بنایا، میں نے بھیڑ بنائی، میں فیصلہ کروں گا کس کا تمہیں کیا کرنا ہے، تم فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ میں خالق و مالک ہوں بلا شبہ۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کائنات بنائی اور میں ہی فیصلہ کروں گا تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، میں ہی فیصلہ کروں گا تمہیں کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی چیز نہیں کھانی ہے۔ میں اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں۔ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے مان لیا، کتا بھی آپ نے بنایا، بھیڑوں بھی آپ نے بنایا، کاشت بنو سے اونٹ بنو سے، آپ ہمیں بتائیں یہ کتا آپ نے حرام کیوں کر دیا اور یہ بھیڑوں آپ نے حلال کیوں کر دیا، دونوں تو آپ یہ بنائے ہوئے، دونوں ہمارے گھروں میں۔ تو اللہ فرمائے ہاں میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے تم تک یہ ویسے پہنچا دیا، یہ بھیڑ ہے اس کا گوشت تمہارے لیے حلال، اور یہ کتا ہے اس کا گوشت تمہارے لیے حرام۔ وہ بھیڑ ہے اس کا لعاب تمہارے لیے پاک، اگر تمہارے پانی میں سے بھیڑوں نے تھوڑا سا پانی پیا باقی پانی تمہارے لیے پاک ہے، اور یہ کتا ہے میرا نبی تمہیں بتائے گا کتے کا معاملہ کیا ہے۔ تو نبی سے ہم نے پوچھا، نبی نے فرمایا کتے کا لعاب اتنا گندا اتنا ناپاک کہ اگر وہ برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ دھو لینا۔ اب ہم بولتے یا اللہ ہون تے بنوسی کاشت بنوسی این بیچارے ہون کیا کرمت یوت، اس بیچارے کتے نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ اس کا لعاب اتنا گندا ہے کہ 7 مرتبہ برتن دھونا پڑے گا، اور اس کا گوشت اتنا حرام ہے، اور بھیڑوں جو ہے اس کا پیشاب بھی اتنا خطرناک ناپاک نہیں ہے، اس کو لعاب بالکل پاک ہے، گوشت کیوں پاک ہے؟ کہا میں تمہارا رب ہوں میری بات مانو۔ ہم نے کہا جی مان لیا، تسلیم کر لیا، ہم نے آپ کی بات مان لی، اس میں ہوگا کچھ۔ آج کا زمانہ چونکہ سائنسی تحقیقات کا زمانہ ہے، اس سے آج اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا کہ کتے کے منہ میں جراثیم ہیں، اور وہ جراثیم اگر انسان کی باڈی میں چلے گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد انسان خود کتا بن جائے گا۔ ٹھیک جیسا کہ جب ہلکے ہوں چھوٹ دیوان چھو 50 کرو جناب ہمارا بہت لمبے انجیکشن کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ جراثیم مارے جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹرمیں آپ کو معلوم ہوگی، ٹرمیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، مجھے ٹرم استعمال نہیں کرنی ہے۔ آج ہمیں پتا چلا کہ ہمارے نبی نے کتے کے جوتے کو اتنا حرام کیوں کیا تھا۔ آج پتا ہمارے نبی نے کیوں کہا تھا 7 مرتبہ برتن کو دھونا اور ایک برتن مٹی سے مانجنا۔ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے، چنانچہ ایک انگریزی اسی پر اسلام قبول کیا، کہ ان کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی تھی، آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کتے کے منہ میں یہ بات۔ غرض یہ کہ اللہ کو حق ہے کہنے کا کہ میں تمہارا رب ہوں، جو میں آرڈر کروں گا تمہیں ماننا ہوگا، اور جو میں تمہارے لیے بیان کروں گا اس سے تمہیں بچنا ہوگا، اور میرا نبی جو کہے گا وہ کرنا ہوگا۔ تو ہم اللہ سے پہلا ایک سوال اگر ہم کرنا کہیں گے کہ یا اللہ پہلے اب یہ بتا دیں کہ آپ چیزوں کو حرام کیوں کر دیتے ہیں، تو جواب آئے گا جتنی چیزیں میں نے حرام کی ہیں یا میرے نبی نے وہ تمہارے لیے نقصان دہ اس لیے میں نے حرام کر دی۔ اگر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہوگی تو میری طرف سے کبھی حرام نہیں ہوگی۔ یعنی ہر ایمان والے کو سمجھنا چاہیے کہ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے،
اس خرابی کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے. اگر خرابی اس میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی حرام نہیں کرتے. گائے کے جسم میں دودھ ہے وہ بھی لکوڈ، اور اسی گائے کے جسم میں خون ہے وہ بھی لکوڈ. خون کو حرام کر دیا گیا، دودھ کو حلال رکھا گیا. صحابہ تھے، ایمان والا ہے، وہ آنکھ بند کر کے کہ یا اللہ آپ نے کہا گوشت حلال ہے ہم نے کھا لیا، آپ نے کہا خون حرام ہے ہم بچیں گے، آپ نے کہا دودھ پاک ہے ہم کھائیں گے. ہم نہیں پوچھیں گے کیوں. آج کا میڈیکل بتا رہا ہے کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے. آج پتا چلا کہ خون کو حرام کیوں کیا گیا، کیونکہ انسان اگر دودھ پینا خون پینا شروع کیا چند دنوں کے اندر بیٹھ جائے گا. کیونکہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. وہ تو خون ڈائجسٹ کرنے کا کام جنگلی درندوں کا ہے، ان کو درندہ کہتے ہیں. جو خون چوس لیتا ہے اور اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. وہ کچا گوشت چبائے گا بھی نہیں، کچا گوشت اندر پہنچائے گا، اس کو ڈائجسٹ کر لے گا. اللہ کا نظام ہے. مگر مچھ کا ڈائجسٹو سسٹم ایسا ہے کہ وہ ساری بھینس اندر پہنچائے گا، چبائے بغیر ہی ہضم کر لیتا ہے. ٹھیک. کتا جو ہے وہ ہڈی چون کے تو اندر پہنچا دیتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے. شیر جو ہے وہ کچا گوشت اندر پہنچا دو ڈائجسٹ کر لیتا ہے. گائے کے سامنے گوشت رکھیں گے وہ نہیں کھائے گی. گائے تو اپنا دودھ بھی نہیں پیتی، کیونکہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم صرف گھاس ڈائجسٹ کر سکے گا اور کچھ نہیں. تو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم چونکہ خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ نے خون کو حرام کر دیا. آج ہمیں پتہ چلا. خلاصہ کیا ہوا؟ ایمان والوں کو سمجھنا ہے، ہم کو تمام انسانوں کو سمجھنا ہے. یہ دعوت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. انسانوں سمجھو، تم کو، تمہاری زمین کو اور زمین میں پائی جانے والی تمام ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. صرف ایک اللہ ہے. نہ کوئی بت، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی انسان. سارے اللہ کے سامنے بے بس ہیں. پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. وہ اللہ کہتا ہے میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، اور میں نے تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے. تمہیں جو چاہیے تھا وہ سارا میں نے تمہیں دیا ہے. اب میرے کہنے پر تمہاری زندگی گزرنی چاہیے. اور میرا کہنے پر زندگی گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی بھیجا ہے، وہ نبی تمہیں بتائے گا کہ تمہاری زندگی کیسے گزرنی چاہیے. تو محمد الرسول. الحمدللہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہیں، بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں. اور ہم بہت بڑے نادان ہوں گے اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نہ ہوا کہ ہم کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، یا یوں کہیے کتنے مشکل امتحان سے ہمیں بچایا ہے. مشکل امتحان کیا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا ہوتا، کسی ایسے گھر میں جہاں ایمان نہیں ہے، ٹھیک، تو ہمیں فیصلہ لینا تھا کہ ہم اسی زندگی کچھ پر چلتے رہیں گے یا اس زندگی کو چھوڑ کر ایمان والی زندگی. تو ہو سکتا ہے ہم ناکام اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے دنیا کے 6 ارب انسان کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی زمین پر رہ کر، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر کے، خدا کی دی ہوئی باڈی استعمال کر کے، پھر کہتے ہیں ہم نہ خدا کو مانتے ہیں نہ خدا کی بات ماننے کو تیار ہیں. ہم بھی انہی میں سے ہوتے. ان کا کیا ہوگا یہ تو وہ جانیں گے، ہمیں اس سے بحث نہیں. فی الحال ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کو تو اللہ نے بہت مشکل امتحان سے بچایا ہے. ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ہم ماں کے پیٹ سے ایمان والے لے کر آئے، اور جس گھر ہم نے آنکھ کھولی وہ ایمان والا گھر تھا. الحمدللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مبارکباد دی ہے ایمان والوں کو. اور ایمان والے دو ہیں. ایک ایمان والا وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا، اس سے ملے، ان کے کمالات، ان کے اخلاق، ان کے معجزات، ان کا بیہیویئر سارا کچھ دیکھا، پھر ایمان قبول کیا. یہ تو صحابہ کرام، ان کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مبارک، ایک مرتبہ صرف. اور جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا اور اس کے باوجود ہم مان لیا کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو 7 مرتبہ مبارک دی. حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب اس کو کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل. حدیث کی دنیا میں سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں امام محمد بن اسماعیل البخاری. امام بخاری کا نام محمد ہے، کوشش سے نام محمد نام تھا ان چھا جوئیز. ٹھیک. اللہ کے نبی تو فرما رہے میرا نام رکھ لینا. تو اس لیے اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا. سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا وہ محمد رکھا. حضرت شاہ ہمدان نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، محمد حمدانی. امام شافعی کا نام محمد ہے، امام ترمذی کا نام محمد ہے، امام بخاری کا نام محمد ہے. غرض یہ کہ امام بخاری کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل، بخارا کے رہنے والے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کی دنیا میں امام ہیں اور سب سے بڑے امام ہیں. امام بخاری کے جو استاد ہیں ان استادوں میں سے ایک استاد ہے امام احمد بن حنبل.
امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استادوں میں سے ہے. امام احمد نے خود جو حدیث کی کتاب لکھی اس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل. اس میں تقریباً 25-30 ہزار حدیثیں ہیں. اس مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے جو بخاری میں تو نہیں آئی، مسند احمد ابن حنبل میں ہے. اس حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری مبارک اس انسان کو جسے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جسے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. ہم کہتے ہیں یا اللہ بلا شبہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، بلا شبہ ہم اس دور میں نہیں ہیں. وہ ہمارے زمانے میں نہیں، ہم ان کے زمانے میں نہیں. وہ ہمارے خطے میں نہیں، ہم اس خطے میں نہیں. تو زمانے کا بھی فاصلہ ہے اور جگہوں کا بھی فاصلہ ہے. زمانہ ایک ہوتا، ہم یہاں ہوتے وہ وہاں ہوتے تب بھی نہیں دیکھ پاتے. زمانہ ایک ہوتا، ڈسٹنس ہوتی تب بھی نہیں. تو زمانہ بھی الگ الگ ہے، جگہ بھی الگ الگ ہے. ہم نے انہیں نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں آپ کا نبی سچا نبی تھا. اور اس لیے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے اعلان کیا میرا نبی محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کے اعلان کو مان لیا. آپ کے سارے نبیوں نے کہا یہ میرا آخری نبی محمد رسول اللہ، اس لیے ہم نے مانا. اس محمد رسول اللہ نے خود کہا میں محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ آپ بھی حق ہیں، آپ کا وعدہ بھی حق ہے، آپ سے ملاقات بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سارے نبی حق ہیں. پھر فرمایا میں محمد بھی حق ہوں. اللہ انت حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون کلهم حق ومحمد رسول اللہ حق. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا یا اللہ آپ گواہ رہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ ہیں. آپ گواہ رہیں میں گواہی دے رہا ہوں میں محمد رسول اللہ. یعنی حضور اپنے بارے میں خود گواہی دیتے میں اللہ کا نبی ہوں. تو یا اللہ آپ نے کہا، اس محمد نے خود کہا، سارے نبیوں نے کہا، آپ کے نبی نے اپنے آپ کو سامنے لایا صحابہ کے، صحابہ نے پھر اگلوں کو، پھر اگلوں کو، ہوتے ہوتے یا اللہ ہم جس خطے میں آباد ہیں یہاں تو آپ کے صحابہ، آپ کے نبی نہیں آئے، آپ کے صحابہ نہیں آئے، تابعین نہیں آئے، محدثین میں سے کوئی نہیں آیا، 4 اماموں میں سے کوئی نہیں آیا، بڑے اولیاء نہیں آئے. بہت بعد میں چل کر کے ایک اللہ کا بندہ آیا تھا. وہ مدینے سے چلا، پہلے ترکی پہنچا، ترکی سے پہنچا پھر کاشگر، کاشگر سے کشمیر آیا. اس بزرگ کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل. یہ پہلا شخص ہے جو کشمیر آیا. اس سے پہلے بھی مسلمان یہاں آتے رہے ہیں اور مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے کہ اس سے پہلے مسلمان کون آیا، کہاں آیا، کیوں آیا اور کہاں چلا گیا. وہ ریکارڈ میں کلیئر نہیں ہے، لیکن باقاعدہ تاریخ ریکارڈ میں جو موجود ہے کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا. تو ایک اللہ کا بندہ یہ آیا تھا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے. اس بزرگ کے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد تھی اور اس بزرگ کے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد تھی. وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. یہ تو بہت ہی بڑا جینیس انسان تھا. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علامہ اقبال نے کہا ہے سید السادات سالار عجم، سیدوں کا سردار اور اجمیوں کا سادار. اور یہی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جس نے کشمیر میں دین بھی لایا، تہذیب بھی لائی، کلچر بھی لایا اور انڈسٹری بھی لائی. اور وہ انڈسٹری کشمیریوں کی بنیادی انڈسٹری ہے. تانبے کا سارا کام کشمیریوں کے پاس ہے، شاہ ہمدان کا لایا ہوا. ووڈ کارونگ کا سارا کام شاہ ہمدان کا لایا ہوا. قالین کا سارا کام، پیپر ماشی کا سارا کام شاہ ہمدان کے ذریعے سے آیا ہوا ہے. غرض یہ کہ وہ جینیس انسان ہے جس نے دین اور علم اور صنعت اور تہذیب اور سویلائزیشن یہ ساری لے کر کے آیا. ٹھیک. اور اپنے زمانے میں پورے ورلڈ میں ٹاپ انسانوں میں سے ایک تھے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کے ذریعے سے آپ کا دین ہم تک پہنچا. یا اللہ یہ آپ کی مہربانی تھی، ان بزرگوں کی قربانی تھی. انہوں نے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑا، وہ یہاں آئے. اور اس زمانے کے ہمارے وہ آبا و اجداد جو زمانے میں یہاں بس رہے تھے ان کی خوش قسمتی تھی. انہوں نے آتے ہی ان کے لیے اپنے دامن پھیلا دیے، آتے ہی ان کو اپنی باہوں میں لیا، آتے ہی ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا. وہ آئے، یہاں کی زمین نرم تھی اور کھٹا کھٹ یہاں کے لوگوں نے اس باطل کو چھوڑ کر کے حق قبول کیا اور اس کے بعد پھر اسلام یہاں پھیلا اور وہی نسل در نسل چلتے چلتے ہم تک یہ دین حق پہنچا. لہذا ہم کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. اب جب ہم کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ ہے تو ہمارا نام اس کیٹیگری میں شامل ہے جن کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد کی. ہم اس میں داخل ہیں. ہم کیوں سمجھیں گے ہم کچھ نہیں ہیں؟ ہم یقیناً اس کائنات کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں. کیوں اس لیے خوش قسمت کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا،
باقی ساری چیزیں ہوتی، دولت، عہدے، عیش، خاندان، فیسلٹیز، گاڑیاں، دنیا بھر کے ٹور، یہ ساری چیزیں اگر ہوتی، ایمان نہ ہوتا تو ہم ایسے ہی ہوتے جیسے فرعون و نمرود. اور ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کے بعد پھر دنیاوی فیسلٹیز ہیں الحمدللہ. اور اگر نہیں ہیں، مفلوق الحال ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ننگے ہیں، لیکن ایمان والے اگر ہیں تو ہمارا راستہ بلال حبشی کا راستہ، ہمارا راستہ پھر ان بزرگوں کا راستہ ہے جن کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، ہم انہی کے فالوور ہیں، انہی کے پیچھے ہیں. تو لہذا ہم مومن، ہم مسلمان. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرا احسان ہے تم پر، میں نے تم کو ایمان کی دولت عطا کی. اب جب اللہ نے یہ ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اب ہمیں اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھنا ہے کہ مومنانہ زندگی کی کون سی چیز میرے پاس ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو مومنانہ زندگی میں نہیں پائی جانی چاہیے. بس مومنانہ زندگی کی اہم ترین چیز اللہ کی بے انتہا محبت، جس خالق و مالک نے ہم کو پیدا کیا. مومنانہ زندگی کی اہم ترین چیز ہم ہر وقت اللہ کو فالو کرنے کے لیے تیار رہیں. یا اللہ آپ کا جو حکم آئے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ میرے خالق، میرے مالک اور رحم کرنے والے ہیں. مومنانہ زندگی کا اہم ترین پارٹ کہ جو ہی پتہ چل جائے نبی کا آرڈر یہ ہے، آدمی آنکھ بند کر کے کہے میرے نبی کا حکم ہے، مجھے ماننا ہے اور ہر حال میں ماننا ہے. مومنانہ زندگی کا اہم ترین پارٹ یہ ہے کہ اللہ نے عبادت کے لائن سے جتنی چیزیں لازم کی ہیں، ہم اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں. نماز ہر ایمان والے پر فرض ہے، ہر شخص دیکھے میں نماز ادا کر رہا ہوں یا نہیں. روزہ ہر ایمان والے پر فرض ہے، رمضان آئے گا تو ہر شخص کو. زکوٰۃ ہر مالدار انسان پر لازم ہے، ہر شخص یہ دیکھے کہ میرے پاس جتنا مال ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے کرنسی ہے، چاہے گولڈ ہے، چاہے دکان کی پراپرٹی ہے، چاہے جس شیپ میں بھی ہے، دولت ہے، میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یا نہیں. ایمان والا ہے، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے. اگر مالی پوزیشن بہت اچھی ہے تو حج مجھ پر فرض ہے، مجھے حج ادا کرنا ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، کشمیر کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے اور حج ادا کیے بغیر مر جاتے ہیں، بے شمار لوگ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور کوئی رکاوٹ نہیں اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم ہے وہ یہودی مرے کہ نصرانی مرے. یہ ہے چیپٹر نمبر 1 اور اس کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر ہم چونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے یہ کہتا ہے تم زندگی گزارو گے انسانوں کے ساتھ، تمہارے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، چاہے تمہاری اولادیں ہوں، چاہے تمہارے بھائی بہن ہوں، چاہے تمہاری بیویاں ہوں، چاہے تمہارے پڑوسی ہوں، تمہارے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو جب کھولیں گے تب پتہ چلتا ہے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے، شوہروں کے ذریعے سے بیویاں کیسے ستائی جاتی ہیں اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی کیسی حق تلفیاں ہوتی ہیں. جناب والا جو لوگ سوسائٹی کے اس پہلو کو جانتے ہیں وہ حیران ہو کر سوچتے ہیں انشاء مسلمان، یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے جو یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہروں کی حق تلفیاں کرتی ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے میرا حکم ہے اپنی بیویوں کا اچھا سلوک کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. خیارکم لنسائکم. اور یہاں کا مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے بس سر رہا پوری زندگی. انسان کو کہہ رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے میں ساری زندگی تجھ سے سڑا ہوں گا. ہم سوچتے ہیں انسان ہے یہ جو یہ کہہ رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں. اور پڑھے لکھے انسان کہتے ہیں میں ساری زندگی لڑکا کے رکھوں گا. ابھی ہم 3 دن پہلے فیصلہ کر رہے تھے، لڑکا باہر کے ملک میں، وہاں سے وہ کہتا ہے میں ساری زندگی لڑکا کر کے رکھوں گا، اور فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا. تو میں اس سے تو نہیں کہہ سکے ہم. تو میرے بھائی ہمارا دین حکم کرتا ہے اپنی بیوی کا اچھا سلوک کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اپنے والدینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو کیونکہ نبی کا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور نبی فرماتے ہیں اللہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ اپنا یہ دین کا حکم ہے. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں اور یہ سوچ کر کریں میں تو مسلمان ہوں اور اللہ مجھے حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں کا اچھا سلوک کرنے کا، لہٰذا میرے ذریعے سے میری بیوی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہم تو آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہتے ہیں کہ مردوں کو سمجھنا چاہیے تمہاری بیویوں کے تم پر زیادہ احسانات ہیں، تمہارے احسان اتنے بیویوں پر نہیں ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا ذہن قبول نہیں کرتا اس کو کہ صاحب یہ
اس کا مطلب یہ ہماری بیوی ہم سے بھی اوپر ہے؟ نہیں، درجہ فیصلہ کرنے کا وقت مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں وہ زیادہ اونچا ہے یا یہ اونچا ہے، مسئلہ یہ ہے کس کے ذریعے سے کس پر کتنے احسانات ہیں. تو جواب ہے بیویوں کے احسانات شوہروں پر زیادہ ہے، اور وہ اس طرح سے سمجھنا جائے گا حلال اولاد اسی بیوی کے ذریعے ملی. مرد نے چند لمحے، چند منٹ یا کچھ ٹائم اپنا گزارے میں الگ بیٹھ گیا، اس کے بعد ساری ذمہ داری اسی عورت نے پر. وہ 9 مہینے بھی اسی عورت نے برداشت کیے ہیں، وہ ڈلیوری کی ساری تکلیفیں اسی نے برداشت کی ہیں، وہ 2.5 سال کی ساری پریشانی اسی نے برداشت کی ہیں. شوہر صاحب تو الگ کونے میں جا کر بیٹھ کے سو جاتے ہیں، ساری رات یہی ماں جانتی ہے. اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا، دنیا میں کسی بھی مخلوق کی ماں اتنی مصیبت برداشت نہیں کرتی ہے جتنا انسان کی ماں برداشت کرتی ہے. شاید سمجھ میں نہیں آیا. گائے نے بچہ دیا، گائے کو اپنے بچے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی انسان کی ماں کو. چڑیا نے بچہ دیا، چڑیا کو اپنے بچے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی انسان کی ماں کو. شیرنی بچہ دیا، شیرنی کو اپنے بچے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی انسان کے. یعنی انسان کی ماں کو جتنی محنت کرنی پڑتی ہے بچے پر، اور یہ بچہ انسان سے جتنی قربانی لیتا ہے اتنی قربانی کوئی مخلوق نہیں لیتی ہے. نہ جنگلی جانور، نہ گھریلو جانور، نہ کیڑے مکوڑے، کوئی مخلوق نہیں، انسان کی ماں. اور یہ ساری ماں کرتی ہے. انسان گناہوں سے بچا ہوا ہے اسی عورت کے ذریعے. آپ کا گھر کھڑا ہے اسی عورت کے ذریعے. آپ کے گھر کے سارے کام انجام پاتے ہیں اسی عورت کے ذریعے. آپ آفس میں ہوں گے، دکان پر ہوں گے، کھیل کود میں ہوں گے، ٹور کرنے گئے ہوں گے، سارا گھر کھڑا اسی عورت کے ذریعے. اور جب یہ نہیں رہے گی تب سمجھ میں آئے گا آپ کہاں پہنچ جائیں گے. اور اس وقت دماغ ٹھکانے پر آ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں کیا کیا کروں تمہیں ذہن سے. تو اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کریں، یہ دین کا حکم ہے. یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، میں نبی کا امتی ہوں. اللہ کے نبی نے میدان عرفات میں یا مینا کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے موجود میں اعلان کر کے کہا تھا میری وصیت قبول کرو، اپنی بیویوں کے اچھا سلوک کرنا. بس اسلام کا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں. اسلام مجھے حکم کرتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا. اور میرے بھائی، یہ وہ چپٹر ہے، یہ وہ شعبہ ہے، یہ وہ صورتحال ہے جس میں اس وقت کشمیری مسلمانوں کی اکثریت بدترین جرم کا شکار ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے ماں باپ سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں. جس طرح سے والدین فکر کرتے ہیں بچوں کی صحت کی، ان کے شوق پورا کرنے کی، ان کے چاہتیں پورا کرنے کی، ان کے کپڑوں کی، ان کی تعلیم کی، اس کا 10واں نہیں 100واں بھی فکر نہیں کر رہے ہیں ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہتا، ہمارا بچہ برائیوں میں تو نہیں پھنس گیا، ہمارا بچہ کسی غلط ریلیشن میں تو نہیں مبتلا ہے. اور یہ صورتحال یہاں یہ سمجھ میں آئے گا کالجوں میں، یہ سمجھ میں آتا ہے کوچنگ سینٹروں میں، یہ سمجھ میں آ جائے گا وہاں جہاں بچے گھروں سے باہر ہیں، یہ سمجھ میں آئے گا یہاں کے ہاسٹلوں میں، جن ہاسٹلوں میں لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ ہیں. اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان نسل کہاں پہنچی ہوئی ہے اور والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں ڈائریکٹ میسج اگر دینا چاہوں، میں ڈائریکٹ بات اگر کرنا چاہوں گا تو والدین کی خدمت میں درخواست ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے 10 قسم کے شوق پورا کرنے کے فکر مند ہیں، اس کا کم سے کم 1% ان کی دین کے، ان کے کیریکٹر کی فکر کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ سمجھتے رہیں گے میرا بیٹا ہے، کچھ نہیں معلوم اس کا ایمان بچے گا یا نہیں، کچھ نہیں معلوم اس کا کیریکٹر صاف ہوگا یا نہیں، کچھ نہیں معلوم وہ صحت کے اعتبار سے کہاں پہنچے گا، کچھ نہیں پتا اس کے ریلیشنز کہاں ہو رہے ہیں. اس لیے اپنے اور نوجوان براہ راست جب نوجوانوں کو بات کرنی ہوگی تو میں نوجوان بھائیوں سے صاف کہنا چاہوں گا، اچھی طرح سے غور سے سنیں. تمہاری یہ خوبصورت جوانی تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے، نہ تمہارے ماں باپ کی دی ہوئی ہے. تمہاری یہ خوبصورت جوانی اور یہ خوبصورت باڈی کے پارٹس جس اللہ نے بنائے ہیں، وہ اللہ آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ کا ہمدرد، اور وہ نبی جس کے آپ امتی ہیں، وہ نبی آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ کا ہمدرد ہے. وہ نبی آپ سے یہ کہتا ہے اپنی جوانی کی حفاظت کرو. چلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد مندی کے ساتھ فرمایا، اے جوانوں جلد نکاح کر لینا تاکہ تمہاری جوانی بچ جائے. بڑی درد مندی کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا ہوگا اس وقت تمہارا جب تمہاری جوانی برباد ہو جائے گی، کیا ہوگا اس وقت تمہارا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. اور یہ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا. اس وقت بھی صورتحال عجیب ہے. ابھی چند دن پہلے 4-5 دن پہلے میرے پاس ایک جوان، اسی کشمیر کا جوان آیا، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے. وہ میرے پاس آیا اور آ کے پہلے رونے لگا، چونکہ اس نوجوان کے لڑکے کی حالت بہت اچھی حالت اس کی یہ ہے کہ وہ روزانہ 10 سے لے کر 15,000 درود پڑھتا ہے، اور بہت خوبیاں ہیں اس میں. اور تقریباً صورتحال یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک
شاید اس کی نماز کبھی نہیں چھوٹی ہوگی، اور بالغ ہونے سے لے کر اب تک اکثر اس کا تہجد ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ جی میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا فرمائیے۔ ٹائم لیا اس نے، 5 گھنٹے ڈرائیو کر کے پہنچا، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جی میں نے آج رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا، اور بہت غمزدہ تھے، اور غمزدگی کے عالم میں حضور نے فرمایا مجھے بہت دکھ ہے کشمیر کے نوجوان لڑکیوں کا برا حال سن کر۔ بہت سارے بھائیوں کو شک رہتا ہے پتہ نہیں خواب، ہر چیز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ جب خواب میں آ جائے گا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کا ایمان اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، آپ کو کردار عطا کیا۔ آپ شرابی بن کر دنیا میں نہیں آئے، آپ ڈرگس بن کر کے دنیا میں نہیں آئے، آپ سموکر بن کر دنیا میں نہیں آئے، آپ ڈرنکر بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ آپ کی جوانی فرش، آپ کا کردار بھی صاف۔ جب بالغ ہو گئے تو اب آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کا ایمان آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ برائیوں میں مبتلا ہونا چاہو گے تو کوئی روکے گا نہیں، یہاں کہ تمہارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ تمہارے ماں باپ ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، ہر جگہ نہیں، کم سے کم تمہارے بیڈ روم میں تمہارے ساتھ تو نہیں رہیں گے وہ۔ تم اپنے بیڈ روم میں، جب ماں باپ اپنے کمروں میں ہوں گے، تم اپنے بیڈ روم میں چکر ہی لگا کر جو چاہے سو کرو گے، وہاں کون تمہیں پوچھے گا؟ آج تمہاری جوانی کی فکر تمہارے ماں باپ کو بہت کم، تمہارے ٹیچروں کو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے یہاں سلیبس ہی کوئی اور ہے، ان کے یہاں تو پڑھانے کا سسٹم کچھ اور ہے۔ اب تو وہاں تمہارے کردار کی کوئی چپٹر ہی نہیں وہاں ہے، تمہارے ایمان کے بچانے کا کوئی تذکرہ ہی وہاں نہیں ہے۔ اب تو تم کو اپنی ایمان کی فکر خود کرنی ہوگی، اور اپنے کردار کو بچانے کی خود فکر کرنی ہوگی۔ وہاں تمہیں بد کرداری تو سکھائیں گے، ڈانا سکھائیں گے، ناچنا سکھائیں گے، بدکاریاں سکھائیں گے، غلط ریلیشن سکھائیں گے، لیکن تمہیں کوئی نہیں بتائے گا وہاں کہ اپنے کردار کو بچاؤ گے کیسے۔ تم ہاسٹلوں میں جاؤ، تم کوچنگ سینٹروں میں جاؤ، تم ٹورسٹ مقامات پر جاؤ، تم پلے گراؤنڈوں میں جاؤ، وہاں سارا یہی ہوگا۔ تمہارے کردار کی فکر اگر ہے سب سے زیادہ تو تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت غمناک انداز میں فرمایا، کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، لوگوں کیا بنے گا تمہارا جب تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ فاسق و فاجر مطلب کیا ہوگا؟ وہ غلط ریلیشن میں ہوں گے، وہ ڈانس، وہ میوزک اور فضول خرچی اور گندی چیزیں، ان کے شوق بھی غلط، ان کی چاہتیں بھی غلط، ان کا دیکھنا بھی غلط، وہ اپنے جسم کے ہر حصے سے اللہ کو ناراض کر رہے ہوں گے۔ آج کے زمانے میں جتنا ڈپریشن ہے پچھلی پوری تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ آج تو سب فیسلٹی، جتنے اچھے کھانے آج ہیں، جتنے اچھے لباس آج ہیں، جتنے فیسلٹیز آج ہیں، سردی اور گرمی سے جتنے انتظامات آج ہیں، تو آج تو آرام ہی آرام ہے نا، پھر کیوں یہ بیماریاں ہیں؟ جناب جتنی بیماریاں آج اتنی پہلے کبھی نہیں، اور جتنی دماغی بیماریاں، کیسا انزائٹی ہو گئی، ٹینشن ہو گیا اور ڈپریشن ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا وجہ اس کی کیا ہوئی ہے، جب کھانے بھی ہیں، جو فیسلٹیز بھی ہیں۔ جناب پہلے زمانے میں کشمیری لوگ کیا کھاتے تھے؟ ٹیٹھ چائے تو آخ لواس، شام ترون بات صبح ٹیٹھ چائے، یہ تھی غذا کشمیریوں کی۔ آج تو جناب بٹر بھی کھایا جا رہا ہے، آملیٹیں بھی کھائی جا رہی ہیں، اور قسم قسم کے، لیکن اس کے بعد جو بیماریاں کیوں ہیں؟ ان بیماریوں کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ حرام کئی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اور دوسری وجہ ہے کہ جب صبح سے لے کر شام تک یہ انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہو، اس کی آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں۔ جب تم رات کو کسی کے ساتھ چیٹنگ کرو گے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے جو کچھ لکھا تمہارے ہاتھوں نے، یہ سارا ہاتھ گناہ کر رہا ہے۔ تم اگر ویڈیو کالنگ کرو گے اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھ بھی جرم کر رہی ہے، تمہاری زبان بھی جرم کر رہی ہے، تم گناہ سے مزے اٹھا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ میرا امتی، یہ میرا بندہ میرے نبی کا امتی، اور خوش ہو رہا ہے مجھے ناراض کرتے ہوئے، اس کے بعد تمہاری زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کی فکر کریں، اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی صحت۔ اپنی صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہماری مارکیٹ میں اکثر چیزیں وہ ہیں جو تمہاری صحت کے لیے زہر ہیں، مگر لوگ شوق سے کر رہے ہیں۔ یہ فاسٹ فوڈ، یہ چاکلیٹ ہے، یہ کولڈ ڈرنکس، یہ پیسٹریاں، یہ ساری آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں۔ کوئی سا میڈیکل والا بتائے کہ ان تمام چیزوں کی کھانے میں میڈیکلی کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے کچھ نہیں۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس پیے جا رہے ہیں، یہ تمام کولڈ ڈرنکس انسانی صحت کے لیے زہر ہیں، اور ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔
میرے بھائی سادہ پانی پینا اور خالی لیموں کا پانی پینا وہ بہت زیادہ فائدے مند آپ کے لیے. آپ لیموں اور شہد ملا کر کے پیئیں, اس سے زیادہ بہتر کولڈ ڈرنک کوئی نہیں ہے. لیکن جناب ہم تو فارورڈ بن گئے ہیں, اب ہمیں وہاں سے کوک کی بوتل لینی ہے پھر وہ پینی ہے, اور اس میں جو کیمیکل ہیں ان کیمیکلوں کی وجہ سے جو انسانی صحتوں کو زہر پہنچ رہا ہے وہ سب کو معلوم. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو امت مسلمہ کے خون کے پیاسے ہیں انہی کے پروڈکٹ آپ پی رہے ہیں شوق کے ساتھ. جن کے ہاتھوں سے آپ کے بھائیوں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے ان کے پروڈکٹ آپ شوق کے ساتھ پیتے ہیں. تو خیر میں کہنے مطلب ہے اپنی صحت کی حفاظت, اور صحت کی حفاظت کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا. اس وقت مارکیٹ کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو صرف ٹیسٹ کے لیے کھائی جا رہی ہیں, فائدہ ان کا کچھ نہیں. ٹھیک, صحت کے اعتبار سے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میڈیکل ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن کھا رہے ہیں. بلکہ پلس جناب والا باہر سے جتنے مرغے کٹ کر کے آ رہے ہیں اور باہر سے جتنے کباب اور رشتے بن کر کے آ رہے ہیں, اور یہاں کے ہوٹلوں میں جتنے باہر کی پولٹری, تیار شدہ پولٹری کھائی جا رہی ہے, کیا گارنٹی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور لوگ شوق کے ساتھ کھا رہے ہیں. جس جسم میں حرام چلا گیا, جو جسم حرام کام میں مبتلا ہے, کہ جناب وہ کہتے ہیں نا کیا, ہماری آج کی زندگی کیا ہے, ہم جو چاہیں گے ایٹنگ, ہم جو چاہیں گے ڈوئنگ, ہم جو چاہیں گے سو کریں گے, جو چاہیں گے کھائیں گے. تو یہ تو جانوروں کی زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم میرے بندے ہو تو تم کیسے کہو کہ ہم جو چاہیں گے ایٹنگ کریں گے اور جو چاہیں گے ڈوئنگ کریں گے؟ تو ایٹنگ ایوری تھنگ اور ڈوئنگ ایوری تھنگ یہ ایمان والوں کا رشتہ نہیں ہے. ہم تو کہیں گے ہم اللہ کے فالوور بنتے ہیں, اور اگر ہمیں فالوور نہیں بننا ہے تو اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں بہت اچھا, سائڈ پر ہو جاؤ, جن کو تم خوش کرو گے میں انہیں سے میں ذبح کرا دوں گا, اور اس کے بعد پھر انہیں کو ایمان کی دولت ادا کروں گا. میرے نوجوان بھائیوں, میں ڈائریکٹ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے, اپنی ایمان کی حفاظت, اس لیے کہ اس وقت بے شمار چاہیں گے کہ آپ اللہ کو چھوڑ دیں, آپ کو کنفیوز کریں گے, آپ کو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کریں گے, آپ کو پوچھیں گے کیا ایسا سوچتا خدا وشمت, یہ آپ کی یہاں یونیورسٹی ہے, یہ گاندربل کے پاس. وہاں کے لڑکے نے آگے مجھے بتایا, کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا ہاسٹل میں ہر ٹیبل پر کتاب رکھی ہوئی تھی. کیا کتاب رکھی تھی؟ خدا کہاں ہے. اب ظاہر ہے یہ بچہ جب اس کو پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا, کنفیوز ہو جائے گا. اس لیے کنفیوز ہوگا, اس کو تو اللہ کا کنسپشن ہے ہی نہیں, اس نے تو اللہ کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, وہ تو جانتا ہی نہیں اللہ کے بارے میں. تو کچا ذہن ہے, نامختہ ذہن ہے, معلومات زیرو ہیں, اس سے ایمان کی طاقت نہیں ہے, ادھر سے زہر پھیلایا جا رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا, یہ اندر سے اس کے ذہن بنے گا خدا کہیں نہیں, لیکن زبان سے نہیں کہے گا. کیا ہے جن کا سمجھ سے نہیں خلاف, منہ اور قسم خلاف, پردہ اندر کفر ہے اور زبان سے آپ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. یہ حالت ہو جائے گی. اس وقت ساری دنیا کے ہزاروں چینلیں لگی ہوئی ہیں محمد رسول اللہ ذات اقدس پر حملہ کرنے کے لیے. تم کو اللہ نے, جب تم سوشل میڈیا چلاتے ہو, تم نبی کے طرفدار بن کر کے نبی کی طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ پڑھو پہلے اپنی نبی کی لائف ہسٹری. اللہ اکبر. جب ایک اسلام قبول کیا ایک شخص نے, تو اسلام کس بھی قبول کیا؟ ہاتھ دھونے پر. اس سے جب پوچھا گیا مسلمان کیوں ہے, کہنے لگے ہینڈ واشنگ پر میں مسلمان ہوا. ڈیٹیل بڑی لمبی ہے, شارٹ میں اتنا بتاتا ہوں میں. اس کو مسلمان نے کہا کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہینڈ واشنگ ہمیں بتائی ہے, اور ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ وضو کریں گے, جب بھی واش روم جائیں گے ہینڈ واشنگ کریں گے. اسی پر اس نے حضور کی سیرت پڑھی, اور حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا. اب جب اس سے پوچھا گیا مسلمان ہونے کی آپ نے کیا سمجھا, کہنے لگے صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جوان کے لیے بہترین آئیڈیل محمد رسول اللہ کی جوانی, ایک ہسبینڈ کے لیے بہترین آئیڈیل محمد رسول اللہ. کہتے ہیں محمد رسول اللہ ایز اے ینگ بوائے بہترین, محمد رسول اللہ ایز اے ہسبینڈ بہترین, محمد رسول اللہ ایز اے رولر بہترین, ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے. تو زمانہ وہ ہے کہ آپ کو نبی سے دور کرنے کے لیے کنفیوز کریں گے, لہذا کسی تھیوری کی بنا پر کنفیوز نہیں ہونا. جہاں یونیورسٹی میں, وہاں سے لڑکا مجھے فون کرتا ہے, کہتا ہے ہم کیسے مانیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معلومات زیرو ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا یہ آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ کی معلومات ہی نہیں ہے. اگر معلومات ہوتی تم یہ سوال ہی نہ کرتے. کہنے لگا کیا معلومات چاہیے؟ میں نے کہا معلومات یہ ہوں, آپ کو پہلے معلوم یہ کرنا ہے کہ قرآن دنیا میں آیا کیسے, اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ دنیا میں جو مذہبی کتابیں کون سی کتاب کیسے آئی ہے, اور اس کے بعد یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ جس کے بعد مذہبی کتاب آئی ہے اس کتاب کے لینے والے نے اس کے ریکارڈنگ کے لیے کیا کیا, اس کے بعد پھر وہ کتاب اگلوں کو کیسے پہنچی. جب آپ یہ ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو یہ سوال ہی نہیں ہوگا, پتہ ہی چلتا ہے آپ زیرو ہیں.
اب ظاہر یہی آدمی دوسروں کو کہہ رہا ہے خدا کو کر. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، تم کو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سچے دین اسلام کے بارے میں کون کنفیوز کرنے والے آئیں گے اور تم کو کنفیوز کر دیں گے. تو اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانا، اور اگر کبھی کنفیوژن ہو گیا تو کسی ماہر عالم سے ملنا اور اسے اپنا علاج کرانا، اس کے سامنے اپنا سارا وہ کنفیوژن پیش کرنا تاکہ وہ تمہارا سوال دور کر دے اور تم کو صحیح راستے پر لائے. نمبر 1. اسی طرح سے ایمان دین حق سے ہٹنے کے لیے ہو سکتا ہے تمہارے دین اسلام کی کوئی ایک چیز کو اس طرح سے وہ پیش کریں گے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہ ٹھیک طرح سے پیش نہیں کیا گیا، وہ اندازی اس طرح سے پیش کریں گے کہ آپ کہیں گے آپ کو اسلام سے نفرت ہو جائے گی. چنانچہ بہت ساری ویب سائٹیں یہی کام کر رہی ہیں. یہ جو ٹی وی چینلوں پر ڈسکشن ہوتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان سننے والے کنفیوز ہو جائیں، اور وہ اس طرح سے ساری بحث کو 1 گھنٹے کے بحث میں وہ لائیں گے ایسے انسانوں کو جو انسان اسلام کو ٹھیک طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جب اینڈ ہو جائے گا تو اینڈ ہونے کے بعد آپ کہیں گے یار یہ تو اسلام غلط ہے. اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے. کیا مسلمانوں کو ان ٹی وی چینلوں کے ڈسکشنوں سے اسلام کو سمجھنا ہے، یا ہمیں اسلام سمجھنا ہے اپنے نبی کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، فقہاء کے ذریعے؟ یا وہ ٹی وی چینلوں پر آنے والا کوئی فلم اسٹار ہوگا، کوئی رکشہ والا ہوگا اور کوئی جرنلسٹ ہوگا اور وہ آ کر اسلام کو ڈیفائن کرنے بیٹھے گا اور سننے والے کنفیوز ہو جائیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب نوجوان بھائیوں کہ تم کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور ایمان کی حفاظت کرنے کے معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور واحد مانتے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں. ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ جیسی زندگی اس کائنات میں کسی کی بھی نہیں ہے. جوان ہونے کی حیثیت سے، ہسبینڈ ہونے کی حیثیت سے، بزنس مین ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کی حیثیت سے، رولر ہونے کی حیثیت سے ایسی آئیڈیل لائف کسی کی نہیں ہے. اور یہ ہم ہی نہیں کہتے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں آخر میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی تو کسی کی بھی نہیں ہے. تو دنیا میں ہزاروں چینلیں یہی کام کر رہی ہیں کہ مسلمان کنفیوز ہو جانا چاہیے. تو اپنے اسلام پر قائم رہنا، اپنی ایمان کی حفاظت، اور ساتھ میں کردار آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں کے کھانے پینے میں لگ جائیں جو چیزیں آپ کی صحت کو تباہ کر دیں گی. اور تمہیں پتہ ہے شریف گھروں کے بچے تباہ. شریف گھر، مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک خاتون ملی، کہنے لگا ہسبینڈ میرا مر چکا ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. بیٹی تو ٹھیک ہے، بیٹا پھنس گیا، 2.5 کروڑ روپے اس نے اڑا دیے. کس چیز میں اڑا دیے ہیں؟ ڈرگس میں. میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کچھ کرو، دعا کرو، کس طرح سدھر جانا چاہیے. مجھے لیڈی فون کرتی ہے، کہتی ہے جناب اجازت ہے میں تھانے والوں سے کہ میرے بچے کو بند رکھو. میں نے کہا تھانے والے کس قانون سے بند رکھیں گے؟ اور اگر وہ ہمدردی میں لے جائیں گے تو 2 دن بعد چھوڑ دیں گے. تو وہ تو حل نہیں آپ کے بچے کا. ٹل کیا کروا جناب والا؟ ڈرگس تمہارا پیچھا لگ کر رہا ہے، کروایا جا رہا ہے. کون کرا رہے ہیں، کیوں کرا رہے ہیں، اس کو چھوڑو، لیکن اپنی جوانی کو بچاؤ. اگر تم ہوتا کیا ہے، بچے کا خواب پورا نہیں ہوا، اس نے جناب نیٹ کا امتحان دیا تھا، وہاں آیا نہیں نمبر، ہو گیا ٹینشن میں. اب اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کیا، تو شیطان ایک قدم اور آگے بڑھائے گا، اس کو لگائے گا ڈرگس میں تاکہ اس کو فی سکون ملے. اب جو ہی اس نے ڈرگس میں سکون پایا، آگے دن پھر اور کرے گا، پھر ڈرگس میں پھنس جائے گا، پھر نکل نہیں سکے گا. تم میں سے جو جوان بچا ہوا ہے بہت مبارک، آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا. اور اگر خدا نخواستہ تم میں سے کسی کو یہ بری لت لگ گئی ہے، چاہے سگریٹ، چاہے چرس، چاہے انجیکشن، چاہے کچھ اور، اگر تم اس بچے ہوئے ہو تو بہت مبارک. اور اگر خدا نخواستہ یہ بری لت لگ گئی ہے، آج تمہیں اپنے آپ کو اس میں سے نکلنا بہت آسان ہے. کل کو مشکل، ہفتے کے بعد اس سے مشکل، مہینے کے بعد اس سے مشکل، اور ایک وقت آئے گا کہ تم سرنڈر کر جاؤ گے. تم کہو گے اب میں نکل نہیں سکتا، میں تو پھنس گیا. پھر کہو گے اب تو زندگی گئی، برباد گئی. پھر تم گلیوں میں پھرنے لگو گے اور تمہارے گھر والے بھی تم کو لات مار کر باہر نکالیں گے، اور یا پھر تم کو کسی سینٹر میں پہنچا دیں گے، کہتے تم نہیں حوالہ. یہ جوانی تمہارے ہاتھوں میں. ٹھیک اسی طرح سے اگر تمہارا کسی کے ساتھ غلط تعلق نہیں ہے تو بچے بھی ہو تو بہت مبارک. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ زہر اگر تم کو لگ گیا، اور یہ میٹھا زہر ہے، اس میں بڑا مزہ ہے ظاہر میں. کیوں؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. وہ نظام یہ ہے کہ جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، جو ہی ٹین ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شان تیاری کرتے ہیں اب آگے چل کر اس کو ہسبینڈ بن کر زندگی گزارنی ہے. اب اس کا دماغ میچور ہونے لگے گا، اس کی باڈی کے اندر سیکچول ہارمون ڈیولپ ہونے لگیں گے. آگے چل کر اس کو مرد بننا ہے، مرد بن کر کے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. پھر آگے چل کے اس کو اولادیں ہوں گی، تب تک اس کی باڈی تیار ہو جانی چاہیے. اس لیے جو ہی ٹین ایج سٹارٹ ہو جائے گی تو لڑکے کو مزہ آتا ہے نامحرم فیمیل کے ساتھ بات کرنے میں،
اس کو دیکھنے میں، اس کے سننے میں، اور لڑکی کو مزہ آتا ہے لڑکے کے ساتھ. یہ جو تیاری ہو رہی ہے ابھی سے تم اس کا استعمال مت کرو، تم اس کو کنٹرول میں رکھو. جب تمہارا نکاح ہوگا تب یہ ضرورت پوری کرنا. اب یہ جو شروع ہو گیا، بس اس شروع ہونے میں بچہ جو ہے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. اور ادھر سے سوسائٹی صورتحال یہی ہے، جب تم دیکھو گے فلانے کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں، فلانا جو ہے وہ فلانے کے ساتھ گھومنے گیا ہوا ہے، اور پھر کالجوں میں بھی یہی دیکھنا ہے، تو تم سنتے بھی یہی ہو، دیکھتے بھی یہی ہو. اندر سے نفس کہتا ہے میں کیوں پیچھے بیٹھا ہوں، میں بھی کسی کے ساتھ رہوں گا. اور ایسے بھی لڑکے پائے جاتے ہیں جن کے 10 کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایسی بھی بیٹیاں مسلمانوں کی ہیں جن کے 10 کے ساتھ تعلقات ہیں. تو جو لڑکا بچا ہوا ہے وہ تو بچا ہوا ہے، اور اگر کوئی بچا ہوا نہیں ہے تو اچھی طرح سے سمجھو کیا جو لڑکا اس میں پھنسا ہوا ہے اس کی آنکھ جرم کر رہی ہے، اس کی زبان جرم کر رہی ہے، اس کے کان جرم کر رہے ہیں، اس کا چلنا جرم ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا جرم ہے، وہ اگر ہینڈ شیک کر رہا ہے تو جرم ہے، وہ اگر کوئی گفٹ دے رہا ہے تو جرم ہے، وہ اگر کوئی گفٹ لے رہا ہے تو جرم ہے. جو جسم پورا جرموں میں پھنسا ہوا ہے وہ جسم انتظار میں ہے میرا فیوچر شائننگ بننا چاہیے. تم تو اللہ کے غضب کے مستحق ہو تو شائننگ فیوچر کہاں سے آئے گا تمہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کچن میں رات گزار رہا ہوں جرم کے ساتھ، میں رات کو ویڈیو کالنگ کر رہا ہوں تو میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو گناہ، میری زبان بات کر رہی ہے تو گناہ، میرا ہاتھ بات کر. میرے بھائی ہو سکتا ہے تم سے بہتوں کو کڑوا لگ رہا ہوگا، مگر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو وہ چیز بتائیں جو تمہارے زہر ہے، کیونکہ تم پیارے ہو. اور اس لیے پیارے ہو کہ تمہارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہیں، جن ماں باپوں کو ہم نہیں جانتے مگر تمہاری وہ مائیں جن سے تم پیدا ہوئے ہو وہ مائیں ہماری بہنیں ہیں. اس ہماری بہن کا بچہ اگر بچ جاتا ہے ہم سمجھیں کہ ہمارا بچہ بچ گیا. اس لیے میں ساری کڑوی باتیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری جوانی اگر اس دلدل میں پھنسی ہوئی نہیں ہے تو بہت خوش قسمت ہو. اور دلدل بڑا مزیدار ہے، اس میں نہ رات کی نیندیں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تمہیں بڑا مزہ آئے گا گھومنے جانے کے لیے، اور بڑا مزہ آئے گا اپوائنٹمنٹ میں، بڑا مزہ. جناب تم اپنی ماں کا کے لیے دوائی لانے جاؤ گے اتنا مزہ نہیں آئے گا تمہیں جتنا تمہیں مزہ آئے گا جب اس کے ساتھ کہیں کیفیٹیریا میں یا گھومنے کے لیے جا رہے ہوں گے، اور جتنے خمار کے ساتھ جا رہے ہوں گے. یہی ہوتا ہے، شیطان اسی چیز کو مزیدار بناتا ہے. تو جس جوانی کی ہر چیز گناہ میں لت پت ہے، تم سوچ رہے ہو تو لذت گناہ کی لذت، تم دیکھ رہے ہو تو گناہ کی لذت، تم سن رہے ہو تو گناہ. تو جب ساری باڈی گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے تب اللہ سے امید، یا اللہ میرا فیوچر اچھا بنا دیجیے، یا اللہ میرا کیریئر اچھا ہو جائے. جس اللہ کو تم صبح سے شام تک ہزاروں مرتبہ ناراض کر رہے ہو اس اللہ سے تم فیوچر مانگ رہے ہو، اس اللہ سے تم کیریئر مانگ رہے ہو، نہیں ہوگا. اسی لیے جناب رسول اللہ، اور اگر تم نے اپنے آپ کو بچایا تو بہت بڑا میڈل تمہیں ملے گا. اور وہ میڈل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایک حدیث میں، اور ایک حدیث میں 7 آدمی اللہ تعالیٰ شانوں کے اپنے سائے کے نیچے ہوں گے. اپنے بخاری میں جہاں پر یہ حدیث میں الفاظ اس طرح آتے ہیں 7 انسان فی یظلہم اللہ فی ذلہ، اللہ اپنے سائے میں ان کو رکھے گا. اللہ کا سایہ کیسا ہوگا اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل وہاں حدیث میں آتی ہے، وہ عوام کو سمجھانے کی بات نہیں ہے. اب ہمارے 7 آدمی کون کون سے ہیں؟ ان 7 آدمیوں میں پہلا انسان امام عادل. اس امام عادل کے میں وہ والی تشریح کر رہا ہوں جس کی اس وقت ضرورت ہے. پہلا انسان جو قیامت کے دن عرش اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا، اس امام عادلوں کی میں وہ والی تشریح کر رہا ہوں کہ اس وقت میرا موضوع ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری باڈی ہے، یہ پوری کنٹری ہے، یہ ہماری باڈی پوری کنٹری ہے. اس کنٹری کا ایک سٹیٹ ہماری آنکھیں ہیں جن کو زندگی بھر ہمیں دیکھنا ہے اور ہر قسم چیز کو دیکھنا ہے. ایک کنٹری ہمارا کان ہے جس کان سے ہمیں ساری زندگی سب کچھ سننا ہے. ایک کنٹری ہماری زبان ہے جس ساری زندگی ہمیں بولنا ہے، کیا کیا بولنا ہے وہ معلوم ہے. ایک کنٹری ہمارا چلنے کا ہے، ہمیں ساری زندگی چلنا ہے. ٹھیک، ہم مسجد کے لیے چلیں گے، شراب کھانے کے چلیں گے، کالج کے لیے چلیں گے، کسی غلط ریلیشن کے لیے چلیں گے اور چلتے رہیں گے. اس کنٹری، اس باڈی میں ایک کنٹری ہمارا ہاتھ ہے. اس ہاتھ سے ہمیں ساری زندگی کام کرنے ہیں، پکڑنا ہے، لینا ہے. کیا پکڑنا ہے، کیا لینا ہے، کس سے ملنا ہے، سب کو معلوم. اس کنٹری کا ایک پارٹ ہے ہماری تھنکنگ، سوچ. ساری زندگی ہمیں سوچنا ہے. اسی کنٹری کی ایک چیز ہے مزہ اٹھانا. مزہ یہ کس چیز سے مزہ اٹھائیں گے؟ کچھ کھانے سے مزے اٹھائیں گے، کچھ ملنے سے مزے اٹھائیں گے، کچھ اور چیز سے مزے اٹھائیں گے. کبھی مزہ آتا ہے اچھا ڈریس پہننے سے، کبھی مزہ آتا ہے اچھا کھانے سے، کبھی مزہ آتا ہے ملنے سے. تو مزے، یہ ساری کنٹری کے ایک پارٹس ہیں اور میں اس کا حاکم ہوں. مجھے اپنی آنکھ کا یوز کرنا،
اپنے کانوں کا یوز کرنا ہے، اپنے پاؤں کا یوز کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کا، اپنی تھنکنگ کا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے اس بدن کا مالک ہے، تو اپنے اس بدن کا رولر ہے. اگر تو نے اپنے بدن کا صحیح استعمال کیا تو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا بہت ساری چیزیں دیکھنے کا میرے دل میں جذبہ ابھرے گا، مجھے اپنے آپ کو کہنا نہیں یہ نہیں دیکھنا. جب تم رات کو موبائل کھولو گے اس میں نہیں معلوم ہے کیا کیا سیکچول سین آئیں گے، اور اگر تم نے وہ سیکچول سین راتوں کو دیکھے، اگلے دن جب صبح تم اٹھو گے سارے دن تمہارے ذہنوں میں وہی سیکچول سین گھومتا رہے گا، کیونکہ تم نے رات کو وہی چیز دیکھی، چاہے جانوروں کا دیکھا ہو چاہے انسانوں کا دیکھا ہو. تو پہلا انسان امام عادل، دوسرا انسان اور کلیئر کر کے اللہ کے نبی نے بتایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس جوان نے جوانی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، یہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا رجل، ایسا جوان، ایسا انسان، دعت ہو امراتن، جس کو کسی عورت نے جو خوبصورت اور اچھے خاندان کی، امراتن ذات حسب و جمال، اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، برائی کی دعوت کی آفر کیا، اور اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ہر آدمی اپنے ہاتھ پر، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہے کہ میں ہوں اس پوزیشن میں کہ اگر مجھے کبھی ایسا امتحان آ گیا اور اکیلا کمرہ ہوگا، پارک ہوگا، ہوٹل ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور آفر آئے گا تو ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ سب سر نیچے کر کے سوچیں اپنے بارے میں، ہے ہمت کہ ایسے موقع پر ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا، اور یہی دکھانے کے لیے دیکھو یوسف کو آفر کیا اس زمانے کی سب سے فرسٹ لیڈی نے، جو انتہائی بیوٹیفل خوبصورت عورت تھی اور جوان تھی، خوبصورت تھی، شوہر کا کوئی ڈر نہیں تھا، اولاد بھی نہیں تھی. تو گویا ساری چیزیں جمع ہیں، اور شوہر اس کے جا چکے تھے اپنے آفس میں، وہ شام تک آنے والے نہیں تھے، اور اس نے اس زلیخا نام کی، اور زلیخا قرآن میں نہیں ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے آفر کیا تھا اس کا نام تھا زلیخا، واللہ عالم زلیخا نام تھا یا نہیں. وہاں تو اتنا آتا ہے امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی، بادشاہ کی بیوی. اس بادشاہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بیڈ روم میں پہنچایا، اور بیڈ روم میں لے جا کر کے جب اپنی خواہش کو ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام چونکہ صاف مائنڈ کا جوان، اسے معلوم ہی نہیں تھا یہ کون سی دنیا ہے، یہ سیکسول دنیا کون سی ہے انہیں نہیں معلوم تھا. اب جب عورت بار بار اس کو ظاہر کر رہی ہے اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد پھر اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں کرنا ہے. اور یہ کہہ کر جب وہ بھاگے ہیں تو عورت نے کہا کہاں جاؤ گے؟ مین گیٹ بھی بند ہے، اندر کے گیٹ بھی بند ہے، اندر کے گیٹ بھی بند ہے، 7 تالے لگے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام نکلتے رہے، بھاگتے رہے، تالے توڑتے گئے یہاں تک کہ مین گیٹ پر پہنچے، اور آگے بڑھ گئے. گیٹ پر جب دروازہ کھولنے والے تھے پیچھے سے عورت نے پکڑا، پیچھے کھینچا، وہ آگے کھینچتے رہے، یہ پیچھے کھینچتے رہی، یہاں تک کہ پیچھے سے سارا کرتا پھٹ گیا. دروازہ کھولا تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا. وہ حیران ہو گئے یہ کیا ہے، یہ کیسے بھاگ رہے ہیں؟ تو عورت تھی. اس نے فوراً کہا یہ لڑکا بدماش ہے، اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا. اب بادشاہ ایک نظر اس کو اور ایک نظر اس کو. قالت امراۃ العزیز، عورت کی عزیز کی بیوی نے یہ کہا یوسف علیہ السلام ہکا بکا، جرم یہ کر رہی ہے، پیچھا یہ کر رہی ہے، الزام مجھ پر ڈالا گیا. خیر اس کے بعد آگے یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نہیں، مصر کی ساری خوبصورت عورتیں پیچھا کر رہی ہیں. ایک کہتی کہ میرے ساتھ ہو، دوسرا کہتی میرے ساتھ ہو. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے کیا کہا اس وقت؟ یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر ان جرموں میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ربی السجن احب الی، یا اللہ جیل میں جاؤں کہ میں تیار ہوں اس کے لیے، مگر اس جرم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ کیوں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرما رہے ہیں؟ جوانوں کو خطاب کرنے کے لیے تمہارے رول ماڈل یہ ہے. تو میرے نوجوان بھائیوں، اگر تم بچے ہوئے ہو تو بہت مبارک، آئندہ اور اپنے آپ کو بچا لینا. اور اگر خدا نخواستہ تم میں سے کسی کو غلطی ہو رہی ہے تو آج اپنے آپ کو لعنت بھیجو اس تعلق سے. اور یاد رکھے اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا آج، کل کو جب تمہاری فیملی لائف شروع ہو جائے گی، اور فیملی لائف جو شروع ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ آپ کا نکاح ہوگا. نکاح ہونے کے بعد آپ کی بیوی آپ کے پاس آئے گی، ٹھیک ہے نا. اگر تم نے پہلے گناہ کیے ہوں گے
یعنی تم نے حرام ریلیشن سے مزے اٹھائے ہوں گے، اب حلال ریلیشن سے تم کو مزہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا عام طور پر ضابطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کٹواز کیا، اس کو پھر حلال میں مزہ نہیں آتا. ایک دفعہ میرے پاس دو میاں بیوی آئے، دونوں بہت ہائی تعلیم یافتہ تھے، دونوں اونچے عہدوں پر تھے. تو شوہر کہتا ہے بیوی کی کہ جناب اس کو مجھ سے شکایتیں ہیں. میں نے بیوی سے پوچھا کہیے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب اوروں سے بات کرتا ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب مجھے بولتا ہے تو کچھ انداز اور ہوتا ہے. اس کو اوروں سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے نہیں، مجھ سے انداز اس کا بیہیویئر کچھ اور ہے. تو میں نے ان سے کہا ایسا. کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے اس سے نہ مزہ آتا ہے بات کرنے میں نہ کچھ. بیوی کہتی ہے جناب میرے ساتھ یہ تو کر کے بات کرتا ہے اور بہت ہی توہین کے ساتھ بات کرتا ہے. اسی بیچ میں کہیں سے فون آتا ہے تو فوراً کہتا ہے ہیلو ہاؤ آر یو، آپ کیسی ہیں؟ میں حیران ہو جاتی ہوں اس کو کیا. تو میں نے اس سے کہا ایسا ہی ہے؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے ان سے مزہ کیوں آتا ہے. میں نے کہا یہ بتائیے نکاح سے پہلے آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ تو سر نیچے کیا. میں نے کہا یہ اسی کی سزا کہ جو حلال تمہارے گھر میں ہے اس کے ساتھ تمہیں مزہ نہیں آ رہا رہنے میں، اور جو حرام کے ساتھ زندگی میں مزہ ہے. میرے نوجوان بھائیوں تمہاری میسج یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس بارے میں تعلقات. اور ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، مسلمان نوجوان سے ہم پوچھیں گے تو اپنی مسلمان بہن کی عصمت کا محافظ ہونا چاہیے یا اپنی مسلمان بہن کی عصمت کا لٹیرا بننا چاہیے؟ یہ سب کے سامنے سوال ہے. اور یہ سوال اس لیے ہے تمہارے کالجوں میں، تمہارے دفتروں میں، تمہارے کلاس روموں میں، تمہارے ہوٹلوں میں، تمہارے پارکوں میں، تمہارے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کی بنا پر تم سے یہ سوال ہے. تو اپنی جوانی کو بچاؤ اور یاد رکھیں کسی قوم کے مٹ جانے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب کسی قوم کی جوان بگڑ جاتے ہیں اس قوم کے مٹنے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. میں نے اچھی طرح کتاب میں پڑھا اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ کب شروع ہوا تھا؟ جب مسلمانوں کے گھروں میں دو چیزیں داخل ہو گئی تھی، شراب اور زناکاری. یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی، چونکہ دولتیں بہت تھی، حکومت ان کی تھی، سارا ان کے نظام میں تھا، اب عیاشیں شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. جب آخر میں صرف ناچ گانے ہوتے ہیں، مغلوں کا بھی یہ انجام ہوا تھا جب آخر میں صرف ناچ گانے ہوتے تھے، اور کشمیریوں کا بھی انجام یہی ہوا تھا جب ایک دور میں ناچ گانے یہاں ہوتے تھے. اور اس سے پہلے کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. ممکن ہے آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں تو سمجھ لیں کشمیر کی تاریخ جو اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جھیل ولر اصل میں ایک شہر تھا. جھیل ولر اصل میں ایک شہر تھا، لیکن اس شہر کے اندر اس زمانے کے لوگ ہر قسم کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے، زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں، حکمرانوں کا ظلم، ٹھیک، طاقتوروں کا ظلم. مزدور آتا تھا جنگل سے لکڑیاں لے کر، وہاں کوئی چھین لیتا تھا. کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے، کچھ لوگ آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے. آرڈر یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی اس کو شادی کرنی، پہلے رات اس کے گھر میں گزارے گی. جب یہ صورتحال چلتی رہی عرصے تک، بعد میں اللہ تعالیٰ نے سزا بھیجی. کیا صاحب؟ وہ شہر میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی چڑھا، سارا شہر ڈوب گیا. سندھ مت نگر ولر بن گیا. شہر کا نام تھا سندھ مت نگر. تاریخ کشمیر مورخ غلام حسن کشمیری نے لکھی ہے، اس میں پڑھ لیں، یہاں کی یونیورسٹی میں کتاب ہے. غلام حسن کشمیر کا سب سے بڑا مورخ مانا گیا ہے. پیر غلام حسن کا نام ہے، 4 والیوم میں اس نے کشمیر کی ہسٹری لکھی ہے. اس کے ایک پارٹ میں یہ جملہ لکھا، پہلی والیوم میں نے خود پڑھا. فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، ترجمہ ہوا ہے، اور ترجمہ ہمارے ایک عالم نے کیا ہے، مولانا شریف حسین قاسمی، جو دلی میں رہتے ہیں. کشمیر سری نگر سے چھپی ہے کتاب، اس میں لکھا موجود ہے. اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ جب دین حق عطا کیا ہو اور لوگ دین پر قائم نہیں رہیں گے اور بدکاریاں اور عیاشیاں ہونے لگیں گی، اس کے بعد پھر کچھ نہیں معلوم ہے کہ کب کیا ہوگا. میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، آپ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ سننے کے لیے آئے ہیں. آپ کے لیے ہمدردانہ میسج، جو لفظ ہو سکتا ہے آپ کو کڑوا لگ رہا ہو، مگر آپ کا فیوچر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اپنے کیریکٹر کو اچھے سے اچھا بناؤ، تمہارا فیوچر شائننگ بنے گا، تم کو کیریئر اچھا ملے گا. زمانہ وہ ہے جس میں کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن کے دور میں اگر تم آج کی جوانی میں برائیوں میں پھنس گئے، سوشل میڈیا پر تم اپنا وقت برباد کرتے ہو، دو چیزیں ہوں گی، یا تو گندی چیزیں دیکھو گے، یا گندی چیزیں تو نہیں، فضول چیزیں.
فضول چیزیں. فضول کا مطلب کیا ہے؟ عجیب عجیب چیزیں. جناب شیر اور بھینس کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گھنٹوں تک, بہت مزہ آئے گا دیکھنے میں, لیکن اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں آپ کو ملا کیا اس سے؟ شیر نے بھینس کو مارا یا بھینس نے شیر کو مارا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ کہ جناب شیر جو ہے وہ مگرمچھ کو کاٹنے والا ہے اور مگرمچھ شیر کو پکڑنے کے لیے آپ گھنٹوں تک دیکھتے رہے, پھر کیا ملے گا آپ کو؟ فضولیات ہے. یہ مزیدار چیزیں مگر ہے بے فائدہ. ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. بار بار اپنے آپ سے پوچھو, جب تم رات بھر سوشل میڈیا پر رہو گے, چاہے انسٹاگرام چلاؤ, چاہے فیس بک چلاؤ, چاہے یوٹیوب چلنے چلاؤ, اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھو کہ پایا کیا آپ نے اس سے؟ ملے گا کچھ نہیں. اپنے وقت کا فائدہ اٹھائیں. بس میں چیپٹر کو ختم کر رہا ہوں کہ اپنی جوانی کو بچائیں, اپنے ایمان, اپنی کردار, اپنی صحت. اور اپنی صحت کو بچانے کے بعد جب کہی جا رہی ہے, اس میں وہ بات بھی بتانی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے لعنت کی تھی. آپ نے فرمایا تھا ناکح الید ملعون, ناکح الید ملعون, وہ شخص جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرے اس پر لعنت. بس اس سے سمجھنا. اور جب تمہیں یہ پریشانی کھڑی ہوگی اور تم کنٹرول نہیں کر پاؤ گے, اس وقت کسی جاننے والے عالم سے بات کر لینا اور کہنا کہ جی مجھے یہ پریشانی اس وقت ہے, مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے تو ہم آپ سے نہیں, آپ کے والدین سے کہیں گے میرے بھائیوں جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کے نکاح کرو, ان کو لٹکا کر کے مت رکھو. اس لیے کہ ادھر سے جوانی ہے, ادھر سے ماحول میں چاروں طرف سے سیکچوئل سینز ہیں, اور اس صورتحال کے اندر اس زبان کا برائیوں سے بچنا آسانی بہت مشکل ہے. والدین کو چاہیے اپنے بچوں پر رحم کریں اور جتنا جلد ہو سکے ان کے نکاح کریں. یہ چیپٹر ختم کر کے میں اگلی بات عرض کرتا ہوں, بس 15 منٹ میں مجھے بات ختم کرنی ہے. میرے بھائی, ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے کہ میرا رویہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے, میرا اخلاق کیسا ہے, میرا بیہیویئر کیسا ہے, اور میری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں, اور میرے پاس جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی کیسی ہے. یہ ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھے میرا بیہیویئر کیسا ہے, میرے پاس آمدنی کے ذرائع کیسے ہیں, میرا اخلاق کیسا ہے, اور میرا رویہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی قدر و قیمت, انسان کی قدر و قیمت اس کے اخلاق, اس کے بیہیویئر کی بنیاد پر ہوتی ہے. انسان کی قدر و قیمت نہ عہدے کی بنیاد پر ہوتی ہے, نہ دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے, نہ آپ کے لباس کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر آپ کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے اور آپ نے 50,000 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے, کوئی قدر و قیمت نہیں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب ملے, کہنے لگا جناب 15,000 کا جوتا ہے. میں نے کہا آپ کا 15,000 کا جوتا ہے کہ میرے پاس 400 روپے کا جوتا ہے, دونوں کا کام پاؤں بک پاؤں اور کچھ نہیں. آپ کو لوگ دیکھیں گے آپ کی کیریکٹر اور بیہیویئر کی بنا پر. کہ ٹھیک, میں نے کہا مگر سوال یہ ہے آپ نے 15,000 روپے کا جوتا پہنا ہے اور آپ کی بیوی کی درخواست آپ کے خلاف آئی ہے, تو آپ کے 15,000 کے جوتے کی کیا ویلیو ہے جو تمہاری بیوی کہہ رہی ہے تمہارے بارے میں تم صحیح انسان نہیں ہو. انسانوں کی قیمت چیزوں سے نہیں ہے, انسان کی قیمت بیہیویئر سے ہے, اخلاق سے ہے, رویے سے ہے. آپ کو پہچانا جائے گا آپ کے رویے سے. آپ ایک دفعہ میں ایک وہاں باڑی پور میں 15-20 سال پہلے ایک کوئی افسر ریٹائر ہو گئے وہاں, تو ریٹائر ہونے کے بعد پھر مجھے بلایا گیا. کہنے لگا جناب یہاں کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے اور افسر ہمارے رخصت ہونے والے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے کیا کرنا, میرا تو اس میں کوئی کام نہیں ہے. کہنے لگا نہیں آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے. میں نے کہا جب میں آؤں گا تو میں وہ بات بھی کروں گا, اور بات کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ ملازم کو ڈیوٹی کیسے دینی چاہیے اور عوام کے ساتھ رویہ اور کرپشن سے اپنے آپ کو کیسے بتانا چاہیے. یہ تم کو کڑوا لگے گا مگر کہنے لگا جی آپ آ جائیے. گیا میں, بہرحال کچھ میٹھے انداز میں کچھ کڑوے انداز میں ساری باتیں سنائیں کہ افسروں ملازموں کے ذریعے سے انسانوں کو راحتیں کیا ملتی ہیں وہ بھی بتایا, اور افسروں ملازموں کے ذریعے سے انسانوں کو ظلم کیا ہوتا ہے وہ بھی بتایا. خیر سب کچھ ہونے کے بعد اب وہ دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہوتے رہے, صاحب کو کہتے رہے جناب آپ بہت اچھے تھے, آپ ایسے تھے اور ویسے تھے, اب آپ ریٹائر ہو گئے جا رہے ہیں, بہت اچھا, ہمیں آپ کی یاد آئے گی. یہ خوب تعریفیں ہوتی رہیں. بہرحال آخر میں انہیں کباب شباب کھا کر کے رخصت ہو گئے. میں وہیں بیٹھا ہوا کچھ مسائل کا جواب دے رہا تھا. جب باہر نکل گئے تو کافی دیر کے بعد میں جب باہر نکلا تو باہر 3-4 آدمی کھڑے ہیں, اسی آفس کے ملازم, آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, شکر پر بڑھ بڑا گئے دفعہ. میں حیران ہو کر سنتا رہا. میں نے کہا یہ ہے اصلی جواب, یہ اس کے کردار کو بولا جا رہا ہے, اس کے کیریکٹر کا یہ ہے اصلی فیصلہ. وہ جو اندر کہا جا رہا تھا جناب آپ تھے ایسے اور ویسے, وہ سب نقلی تھا. یہ ہے اصلی جواب. یعنی اس کے معنی کیا ہے, تمہارا رویہ جیسا ہوگا تمہارے مطابق کمنٹس وہی آئیں گے,
تمہارا رویہ تمہارے کمنٹس کے ذریعے سے سامنے آئے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ میری بیوی میرے بارے میں کہنی چاہیے جیسا میرا شوہر اچھا ہے ویسا تو کوئی بھی نہیں. میری اولاد میرے بارے میں کہنا چاہیے جیسا اچھا ہمارا والد ایسا تو کوئی بھی نہیں. میرے بھائی بہن کہنا چاہیے جیسا ہمارا بھائی اچھا ہے. میرے ملازم کہنا چاہیے جیسا یہ اچھا. اچھے بنو اچھے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا. بس اس کو بتا، یہ بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اب غزور الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کو بے انتہا نفرت ہے اس انسان کی جو الد الخصم ہو. الد الخصم کا مطلب جس کا بیہیویئر، جس کا رویہ، جس کا طرز عمل، جس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ سارے لوگ دور بھاگتے ہو، کان پکڑتے ہوں، سارے لوگ چاہتے ہوں اس سے ہم بچیں. یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں ہماری عزت کو اس سے خطرہ ہے، ہماری جان کو اس سے خطرہ ہے، ہم کو یہ نہ جانے کیسے نقصان پہنچائے گا، یہ بے عزتی کر دے گا، یہ برا بلا کہے گا، اور لہذا لوگ دور بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی اس سے نفرت ہے. اس کا مطلب اچھا باپ بنو، اچھا بیٹا بنو، اچھا شوہر بنو، اچھے داماد بنو، اچھے دوست بنو، اچھے بھائی بنو، افسر ہو تو اچھے افسر بنو، کلیگ ہو تو اچھے کلیگ بنو، جہاں ہو اچھے بنو، اتنے اچھے کہ جب ہم منظر سے ہٹ جائیں تو کوئی ہماری شکایت کرنے والا نہ ہو. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کا رویہ یہ تھا. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، اور اس کے لیے نمونہ خود محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. دنیا کے تمام انسان چاہے مخالفانہ نقطہ نظر سے حضور کی سیرت کو پڑھے پھر بتائے محمد رسول اللہ کیسے ہیں، ہر ایک کہے گا اس سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب سے ملاقات کی. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور حسن اتفاق ہمارے جاننے والے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ کی فلانی بک میرے پاس موجود ہے. کہنے لگا کون سی؟ میں نے ریفرنس دیا. کہنے لگا اچھا کیوں؟ میں نے کہا اس میں واقعہ آپ نے لکھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. کہنے لگا سنائیے. میں نے ان کو واقعہ سنا. میں نے کہا آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا ایک بڑا لیڈر تھا جو سالہ سال جیل میں رہا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید سمجھ گئے ہوں گے. ساؤتھ افریقہ کے بہت مشہور لیڈر جو سالہ سال جیل میں رہے تھے اور بعد میں ریلیز ہونے کے بعد وہ وہاں کے پریزیڈنٹ بھی بنے. ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئے. میں چونکہ نوجوان لڑکے ہیں، آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو تو سمجھ میں آ گیا وہ کون تھا. لیکن آپ کو بتانے کے لیے میں کہتا ہوں اس آدمی کا نام تھا نیلسن منڈیلا، اور وہ 25-30 سال جیل میں رہے. اور اس کے بعد ان کو جب چھوڑا گیا تو کیونکہ مقبول آدمی تھے تو انہیں اپنی قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، تو آگے چل کر کے وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بھی بنے. خیر، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے منڈیلا صاحب ڈربن یا جوہانسبرگ ان دو شہروں میں سے کسی ایک شہر کا دورہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ. ظاہر ہے سیکورٹی صاف ہوگی اور نہ جانے کتنا بڑا شکاف صاف ہوگا. دورہ کرتے کرتے شام کو انہوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب وہ گئے کسی ریسٹورینٹ کو چیک کیا، وہاں سیکورٹی لگ گئی اور اس کے بعد پھر اندر بلایا گیا. اتفاق کی بات کہ جب ریسٹورینٹ میں اندر چلے گئے ہیں تو ایک کونے میں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. جو ہی اندر چلے گئے اس آدمی نے جو ہی دیکھا پریزیڈنٹ صاحب کو تو وہ کانپنے لگا، بے انتہا پریشان. اس کا منہ خشک ہو گیا، کھانا بھول گیا، وہ کانپنے لگا. یہ آ کر بیٹھ گئے. سٹاف کے لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو حیران ہو گئے بیچارے کو کیا پریشانی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو دیکھا، وہ پہچان گئے یہ کون ہے، اور وہ بھی چوری چوری نظروں دیکھتا رہا اور پریشان ہوتا گیا. اور ایک لمحہ اس کا گزارنا مشکل تھا. بعد آپ پریزیڈنٹ صاحد نے اسے کہا بلاؤ اسے بھی اسی ٹیبل پر. اب جب سیکورٹی والے گئے، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں پیٹ، آ جاؤ. اب وہ کانپتے کانپتے اپنی ٹرے اٹھا کر کے لایا اور وہ بھی سامنے بیٹھا، مگر کہاں اسے کھایا جاتا. وہ تو پریشان اور کپ کپی تاری ہے، منہ خشک ہے. یہ سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں لیکن صاحب چونکہ پہچان چکے تھے یہ کون ہے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. کھاتے رہے. کھانے کے بعد پھر کیا کیا اس کے بعد ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ڈرنکنگ ہوئی ہوگی، کیا کیا ہوا ہوگا، اسموکنگ ہوئی ہوگی. بہرحال اس نے کہا اس سے کہو آپ چلے جاؤ، آپ کے پیمنٹ ہم خود ہی کر دیں گے. پی اے صاحب نے ان سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں، آپ کی پیمنٹ ہم خود ہی کر دیں گے. چلا، وہ کانپتے کانپتے اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کو چلا بھی نہیں جا رہا تھا. ٹھیک ہے، چلا گیا. پی اے صاحب نے بڑے صاحب سے کہا کہ جناب پتہ نہیں کس بیماری میں ہے، کس پریشانی میں ہے، ایسی حالت اس کی ہے. تو بڑے صاحب نے کہا کسی بیماری میں نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اس کی پریشانی مجھے معلوم ہے کیا ہے. میں کہا سر کیا ہے؟ اس پریشانی اس کی یہ ہے کہ جب میں جیل میں تھا اور مجھے ٹارچر کیا جاتا تھا یا مجھے کیا کیا ہوتا ہوگا وہاں، اس آدمی کی ڈیوٹی تھی کہ مجھے پانی پلائے. مجھے انٹراگیشن ہوتا تھا، ٹارچر ہوتا تھا، اس آدمی کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلائے. یہ مجھے پانی نہیں پلاتا تھا، یہ میرے منہ میں پیشاب ڈالتا تھا. اب جب میں باہر آ گیا اس کو تو خیال بھی نہیں ہوگا کہ میں ٹریس ہو جاؤں گا.
اب جب میں نے اس کو دیکھ لیا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے دیکھ لیا، اب میری خیر نہیں ہے، اب وہ جو جیل میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سب کا مجھ سے بدلہ دیا جائے گا اور جیسے چاہیں گے بدلہ لیں گے۔ صحیح ہے، میں نے انسان سے کہا، میں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہے واقعہ؟ کہنے لگا میں نے کہا میں واقعہ مجھے آپ کو نہیں سنانا اور آپ کو بھی نہیں سنانا، میں آگے جو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا نے پورے سٹاف کو سامنے رکھ کر کے کہا میں نے جیل میں پروفیٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھی ہے، میں نے اس میں پڑھا ہے کہ جب پروفیٹ محمد نے مکہ فتح کیا تھا تو تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا اگر میں باہر آ گیا تو میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کروں گا، تم سب اطمینان رکھو اور ہو سکے تو اس کو فون کر دینا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا بے فکر رہو، تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نمونہ ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ میرے بھائی، ہم دکھ پہنچاتے ہیں اپنوں کو، ہم ظلم کرتے ہیں اپنوں پر، ہم نمونہ بناتے ہیں اپنے لیے چنگیز خان کو، ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ۔ جس محمد رسول اللہ کو نمونہ بنا رہا ہے وہ شخص جو ایمان والا نہیں تھا، اور کردار موجود ہے، کتاب موجود ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے کتاب چھپی۔ غرض میسیج یہ ہے کہ ہر آدمی کسی کو دکھ دینے والا نہ بنے، ہر آدمی کسی کو تکلیف دینے والا نہ بنے، نہ اپنے قلم سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے رویے سے، کسی چیز کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا نبی ہم سے یہی چاہتا تھا۔ اور جو آدمی، ہر آدمی کے پاس آمدنی کے ذرائع کیا ہے، ہر آدمی چیک کرے میرے پاس آمدنی کے ذرائع بزنس ہے، جاب ہے، انڈسٹری ہے، کیا ہے، ہر آدمی چیک کر کے دیکھے کہ میرے پاس جو آمدنی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہر آدمی کی تمنا یہ ہوگی پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام آئے، اس کی پرواہ نہیں۔ بس، اور آخری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا کہ آپ نے قیامت تک کیا کیا ہوگا وہ سارا بیان کر دیا ہے۔ جہاں تک کہ آج فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے بھی حضور نے تذکرہ کر دیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی۔ حالانکہ اس وقت یہودی اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کہیں جنگ کرتے، وہ تو تھوڑے سے، لیکن اللہ کے نبی اس وقت فرمایا تو یہ وہی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیا کیا ہوگا وہ سارا بیان کر دیا ہے۔ انہی میں سے اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے، ٹھیک وہی ہے، وہ لیسبینزم اور گیئزم، LGBTQ+ اسی کو کہتے ہیں کہ لیسبینزم، گیئزم۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا ایسا ہوگا، اور انہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ گھروں میں یہ ہوگا، حکمران یہ کریں گے، دولت والے یہ کریں گے، شرابیں عام ہوں گی، زناکاریاں عام ہوں گی، نام بدل کر کے رشوت کو حلال کریں گے۔ نام بدل نکل گیا رشوت، یہ چائے جگت گیا رشوت، ہاں رشوت کو حرام، یہ چائے یہ محنتا، تو نام بدل کر کے سود کا نام بدل کر حلال کریں گے، رشوت کا نام بدل کر حلال کریں گے۔ اور ہر آدمی کی چاہت ہوگی میرے پاس پیسہ آئے، اور اولاد کے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ اور صاحب نے یہ بھی فرمایا کیا کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس کی ایک عجیب مثال ہمارے یہاں کشمیر میں شروع ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ لوگ بڑے شوق کے ساتھ کتے پال رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب والا یہ کتے پال کر آپ کو کیا کیا ملے گا؟ آپ کے دین کو، آپ کی صحت کو، آپ کے بزنس کو، کس چیز کو کیا نفع ہوگا؟ مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ سامنے فرماتا ہے جب تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو بیکار کاموں میں تم کو مزہ آئے گا۔ چنانچہ جناب ایسے افراد بھی ہمارے بھائی پائے جا رہے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کتوں پر۔ بڑے فخر کے ساتھ میں نے 1.5 لاکھ روپے کا کتا منگوایا، کہاں سے؟ سپائنش، یا کوئی اور کتا منگوایا کہیں چائنا سے، اب 10-15 ہزار روپے مہینے کا خرچہ ہے اور خوش ہے۔ جناب اپنی ماں کو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو تیار نہیں، کتے کو واکنگ کرائے گا مارننگ واک صبح صبح۔ میں ایک دفعہ یہاں شری نگر گھر میں تھا، ان کے رشتے داروں نے لندن سے فون کیا تو انہوں نے کہا یہاں فلاں صاحب، انہوں نے کہا نیو سلام بنتا وہ مجھے سلام بھجوا رہا ہے، وہاں سے کہتا ہے تو کیا پتا آپ کا تعاون شدت، وہ وہاں سے ان کو کہتا ہے، یہ کہتا ہے کیا دلیل ہے؟ تب میں اس وقت 4 کتوں کو لے کر کے واکنگ کرا رہا ہوں لندن میں۔ کیوں؟ کہنے لگا کیوں؟ اگر کتے نہیں رکھوں گا تو میرا سٹیٹ میری حیثیت نہیں کچھ نہیں، لہٰذا مجھے کتوں کو رکھنا ہے، اور کتوں کو رکھنے کے ساتھ مجھے واکنگ بھی کرانی ہے۔ کہتا ہے ایک ہاتھ میں رسی ہے، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہے، کیونکہ اگر کتے نے راستے میں کہیں گندگی کر دی تو اپنے ہاتھ سے اڑا۔ میرے بھائی کیا تم اللہ کے نبی نے یہی سکھایا تھا تم کتوں کی خدمت کرو گے؟ اللہ
اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا. اور فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا روزانہ 2 قرات ثواب ختم ہو رہا ہے. فرمایا کتا اگر برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ برتن کو دھو. اور ہمارے مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کتے کو اپنی پلیٹ میں بٹھا کر کے کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو تو آپ نے کبھی نہیں کھلایا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو اور اس میں تمہیں ثواب ملے گا. آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں تو کبھی لقمہ نہیں ڈالا اور کتے کو اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں. جب ایمان مٹتا ہے تو یہی نتیجے نکلتے ہیں. جب تمہیں یہود و نصارہ کی تہذیب پسند ہے. اور یاد رکھیں اللہ کا قانون یہ ہے اللہ کو ناراض کر کے اگر تم کسی اور کو خوش کرو گے اسی سے اللہ تعالیٰ پٹوا دیتے ہیں. تاکہ ساری تاریخ بتا رہی ہے اور آج کا منظر بھی بتا رہا ہے کہ جناب اللہ کو ناراض کیا اور فلانے کو خوش کیا انہیں کے ذریعے سے پٹوائے گئے. انہوں نے انگوٹھا دکھایا. انہوں نے سارا منظر جن کو تم نے خوش کیا تھا اللہ کو ناراض کر کے چاہے عورت نے شوہر کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر کے اسی شوہر سے تکلیف پہنچے گی. شوہر نے بیوی کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر اسی بیوی سے تکلیف پہنچے گی. صاحب نے ناراض کیا بڑے صاحب کو خوش کیا اللہ کو ناراض اسی بڑے صاحب سے پٹے گا. جس قوم نے دوسری قوم کو خوش کیا اسی قوم سے پٹوایا جائے گا. اللہ کا کام ہوگا. تو مجھے ناراض کر کے اس کو خوش کر رہے ہو اسی سے میں پٹواؤں گا. تو بس اپنے رویے ٹھیک کریں. اور ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ. میرے نوجوان بھائیو تم جوانی میں ہو تمہاری جوانی کے لیے نمونہ فلم اسٹار اور کرکٹر نہیں. تمہاری جوانی کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ. جب تمہاری شادیاں ہوں گے تو تمہارے نمونہ تمہارے دائیں بائیں کے نئے دلہا نہیں ہے. تمہارے نمونہ محمد رسول اللہ جب وہ دلہا بنے تھے. تم باپ بنو گے تمہارے نمونہ محمد رسول اللہ ایز اے باپ. تم جب افسر بنو گے تمہارے نمونہ محمد رسول اللہ ایز اے افسر. اور اگر کسی نے رولر بنا کسی کو رولر تو تمہارے نمونہ محمد رسول اللہ. اس کائنات میں محمد رسول اللہ سے زیادہ بہتر رولر کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے گی اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. کون دنیا میں کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف محمد رسول اللہ نے کہا. محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا عباس یہ مت سوچنا میں نبی کا چچا ہوں اللہ مجھے معاف کر دیں گا اپنا کردار خود لے کر کے آنا. فاطمہ یہ مت سمجھنا میں نبی کی بیٹی ہوں اللہ مجھے کچھ نہیں کرے گا. صفیہ یہ مت کہنا میں نبی کی پھوپھی ہوں. اللہ کے نبی نے عباس سے فرمایا تو میرے چچا ہو اللہ کے ہاں چچا ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. صفیہ سے فرمایا تو میری پھوپھی ہو اللہ کے ہاں پھوپھی ہونے کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوگا. فاطمہ سے کہا تو میری بیٹی ہو اللہ کے ہاں بیٹی ہونے کی بنیاد پر اپنے کردار پر فیصلہ ہوگا. تمہارا اپنے اعمال خود تیار کر میں کچھ نہیں کروں گا. آخری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم کشمیریوں کی فکر تو ہمارے نبی کو بھی اور آج بھی تقریباً روزانہ کوئی نہ کوئی خواب آ کر بتاتا ہے اس طرح سے حضور نے فرمایا اس طرح سے نبی نے فرمایا اس طرح سے تقریباً روزانہ. اور شاہ ہمدان کشمیر آئے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں ان کو بتایا تھا. شاہ ہمدان نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں مجھے سامنے آ گئے فرمایا علی کشمیر چلے جاؤ. کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہمارا نبی آج بھی ہمارے لیے فکر مند ہے. سلام محمد رسول اللہ کی خدمت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور تم میرے سامنے آؤ گے تو میں فخر کروں گا باقی تمام قوموں پر دیکھو میری امت کتنی اچھی. خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے. یہ بولنے والا بھی اپنے آپ سے پوچھے گا تمہاری زندگی ایسی ہے کہ جب تک نبی کے سامنے پہنچو گے اور نبی تم کو اپنے گلے لگائیں اور خوش ہو جائیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم وہاں پہنچو گے اور اللہ کے نبی چہرہ پھیر لے تم تو کسی اور راستے میں تھے تمہیں ان کی چیزیں اچھی لگ رہی تھی تو انہیں کے ساتھ جاؤ. میرے بھائی بس یہی آخری میسج. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دو شریف پڑھیں مختصر سی دعا کریں.